جی شاہ جی، اللہ کا نام لے کے شروع اعوذ کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلا کویشچن آیا جی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں حالت قیام میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے اوپر باندھیں، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ناف سے اوپر باندھا جائے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں یہ بہت کریٹیکل کوشچن ہے، پہلے بھی لوگوں نے کیا۔ پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ ہمارے نزدیک صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا یہ بھی سنت ہے، اور ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا بھی سنت ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے نماز حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھی تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میں اس پہ اکثر بولتا رہتا ہوں، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے سنی شیعہ کی نماز، آپ دیکھ لیں۔ رہا ہاتھ باندھنے کا معاملہ، تو اس میں یعنی اختلاف چل رہا ہے۔ حنفی کہتے ہیں ناف سے نیچے باندھا جائے، اہل حدیث کہتے ہیں ناف سے اوپر باندھا جائے، اور ایک جو ورژن آ رہا ہے آج کل حنفیوں کی طرف سے وہ ہے ناف کے ایگزیکٹ اوپر، اور اس کے لیے یہ صحیح مسلم سے ایک سہارا لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اس حوالے سے ایک حدیث ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ پہلے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے، مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں نے 140 احادیث صرف 4 صفحوں کے اندر سمو دی ہیں۔ الحمدللہ پورا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طریقہ، اس میں نے ان احادیث کے حوالے بھی دیے ہیں۔ اس میں جو یہ ٹائٹل ہے دوسرے پیج پہ، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت قیام، اس میں حدیث میں لے کے آیا ہوں کہ صحیح بخاری میں 740 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، اور امام مالک سے امام بخاری نے لی ہے 2 واسطوں سے، کہ سہل بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں، یعنی یہ دایاں ہاتھ ہے، ہاتھ عربی میں درمیان کی انگلی کے سرے سے لے کر جو ہے وہ شولڈر تک، یہ مکمل کوئی ہاتھ کہتے ہیں۔ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھنا ہے، تو زیرہ کہتے ہیں درمیانی انگلی سے لے کر کونیوں تک، اس کو ہم کہتے ہیں رس کلائی، اور کلائی سے لے کے کونی تک اس کو ساد کہتے ہیں، اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے بھی زیرہ پہنی جاتی تھی نا، تو دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھنا۔ اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں رکھا جاتا ہے دایاں ہاتھ، یہ اس طریقے سے، وہ جہاں پر بھی آ جائے، وہ نارملی ناف سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے، اور ہمارا یہ جو مین سینہ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے، یعنی سینے کے اوپر ہے، کیونکہ سینے کا لفظ جو ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک یہ پورا سینہ ہی کہلاتا ہے، اس میں جہاں پر آ جائے، ایک یہ بالکل ایسے نہیں باندھنا، اور نہ ناف کے نیچے۔ اب بلکہ آپ دیکھیں طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کا جنازہ پڑھایا تھا، اس میں تو انہوں نے ہاتھ یہیں باندھے ہوئے تھے، ناف کے اوپر باندھے ہوئے تھے، ناف سے اوپر، کے اوپر نہیں، کے تو پھر ہو جائے گا ایگزیکٹ۔ یہ سارے کا سارا دھوکہ تو ہے اردو میں، اس میں الفاظ ہے۔ صحیح مسلم میں ایک ہیڈنگ ہے، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے 896، جس میں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، بس۔ اس پہ امام نووی نے ایک باب باندھا ہے، چونکہ امام مسلم نے باب نہیں باندھے ہوئے مسلم شریف کے، اس باب میں موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر رکھے جائیں۔ انہوں نے ترجمہ کر دیا ناف کے اوپر، ناف سے اوپر اور ناف کے اوپر بڑا فرق ہے، لیکن عربی میں یہ 2 نمبری پکڑی جاتی ہے اگر کوئی کرے، اس میں یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے، اور پڑھی ہوئی بھی ہے، اس میں 896 انٹرنیشنل جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے نا جی، ہاں یہ دیکھ لیں 896 کے اوپر یہ ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے، باب ہے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھنا، صدر کے نیچے، فوق السرہ الفاظ ہیں، فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر، فوق کا لفظ ہے، علا سرہ نہیں ہے، فوق ہے، علا اور فوق کا فرق سمجھ لیں۔ عربی میں علا کہتے ہیں ایگزیکٹ اوپر کو، مثلا یہ ہاتھ میں کتاب ہے نا، یہ میں بال پوائنٹ اس کتاب کے اوپر رکھ دوں تو یہ ہوگا کہ یہ بال پوائنٹ کتاب کے اوپر ہے، یعنی دا پین از آن دا بک، آن کو عربی میں کہتے ہیں علا۔
لیکن اگر میں یوں رکھوں ہے یہ بھی اوپر، اردو میں یہ بھی اوپر یہ بھی اوپر، لیکن عربی میں اس اوپر کو علا نہیں کہتے، فوق کہتے ہیں، اور انگلش میں اپان، دا پین از اپون دا بک. اب اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ اپون والے ہیں، ناف سے اوپر. اب ظاہر ہے ناف سے اوپر ایک تو یہ ہو سکتا ہے ہوا میں ہو، یہ تو مطلب ہے نہیں ہے، تو دوسرا یہ کہ ناف یہ ہے تو ناف سے اوپر، تو یہ ناف سے اوپر ہے، ناف کے اوپر نہیں ہے. یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سنن نسائی کے اندر آپ چلے جائیں 890 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں رس اور ساد کے اوپر رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ زرہ پوری کی پوری بن گئی. کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ تین چیزیں ہوگی، سمجھ لیں. رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک. کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں، اور ساد کہتے ہیں کلائی سے لے کے کونی تک. یہ تین چیزوں کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رس، کف اور ساد پر رکھا، تینوں چیزوں کے اوپر. وہی جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ وہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں. اور باقی جو روایت پیش کرتے ہیں نا ناف کے نیچے والی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی کمزور روایتیں ہیں. ابو داؤد میں 756 ہے، جس کے ساتھ امام ابو داؤد نے خود لکھ دیا ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، وہ ضعیف راوی ہے، اور اس کو احمد بن حنبل ضعیف کہتے تھے، اور یہ احمد بن حنبل سے روایت لی گئی ہے، مسند احمد میں موجود ہے. عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی 756 ابو داؤد میں، ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہے روایت، لیکن یہ نہیں پڑھ کے بتاتے. ویسے تو اب تقی عثمانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ناف کے نیچے نہیں ہے، ناف کے ایگزیکٹ اوپر باندھ دیا کریں. تھوڑا سا انہوں نے ٹالرنس شو کی ہے، بس تھوڑی جی اور کر دو. اسی نہیں کہتے ایتھے کرو، لوگ بھابی نہ کہہ دیں، وہ ہے وہ غلط ہی ہے. آپ یہاں پہ رکھیں جہاں پہ ہم باندھتے ہیں. میرا نماز کا پریکٹیکل لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، بلکہ آپ پریکٹیکل نماز محمدی لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خیال ہے کسی کی شاید ویڈیو کو اتنے لوگوں نے نہ دیکھا ہو، لاکھوں لوگوں نے پریکٹیکل. میں نے پوری نماز محمدی، حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں، نماز محمدی جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے وہ پڑھ کے بتائیے. میرے پاس کچھ سال پہلے نا کچھ 2-3 بریلوی بھائی آئے تو کہنے لگے کہ جی ہم تو اماموں کے بزرگوں کے ماننے والے، ہم اصلی سنی ہیں. میں نے کہا نہیں یار، آپ سنی نہیں ہیں. سنی تو وہ ہوگا جو سنیوں کی کتابوں پہ چلے. تو میں نے کہا بتاؤ کتابیں. کہتے نہیں ہماری کتابیں بخاری مسلم ہیں. میں کہ عثمان بھائی ذرا بخاری مسلم پڑھو ہوں تو انہوں نے نماز کا طریقہ، میں نے کہا میں پڑھتا ہوں جس کی نماز بخاری مسلم میں لکھے ہوئے طریقے پہ ہوئی اس کے بزرگ بخاری مسلم ہے، وہ سنی ہے. پھر باقی تو ٹون نہیں ہے، سنا کے سنی، ٹون ایک پڑھا کے سنی. کہنا نہیں بخاری مسلم کو چھوڑ دیں، بس وہ بزرگ ہی ہیں، وہ کتابوں میں ہی رہنے دے بزرگوں کو. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہوگا جی شاہ جی؟ تو ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھیں، باندھ کے بھی پڑھیں، لیکن ایسے باندھا کریں. ٹھیک ہے، دونوں طریقے ساتھ. ایک بھائی نے سوال بھیجا جی کہ میری شادی ایک بریلوی خاندان میں ہوئی ہے، وہ لڑکی بریلوی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ چونکہ آپ دیوبند کے بزرگوں تھانوی صاحب اور گنگوئی صاحب کی تکفیر نہیں کرتے، اس لیے آپ خود بھی کافر ہو گئے ہیں. پہلے ان کی تکفیر کریں، پھر تجدید ایمان کریں، پھر تجدید نکاح ہوگی. یہ کہہ کر وہ اپنے میکے جا کر روٹ کر بیٹھ گئی ہے. ویسے میں حیران ہوں جی، خواتین بھی اتنی جی سر، جب آپ نے ایک جذباتی ڈاکٹرائن لوگوں کو دی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ پریکٹیکل ہے، یہ کوئی جعلی سوال نہیں ہے. یہ انڈیا سے ای میل آئی ہوئی ہے بھائی کی، اور 2018 فروری میں اس کی شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی، اور یہ ای میل مجھے آئی تھی. میں نے اپنی وائف کو ساتھ بٹھا کے میں کہا ویک تو کہنی ایویں لگے رہنا. او بھائی کروڑوں لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے مولویوں نے، کیونکہ میں نے آج ہی آپ کو حسام الرحمن سے حوالہ نہیں دیا. یا مطلب بریلوی صاحب نے لکھا ہے نا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کو مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے، یہ کچھ ہو جائے. تو یہ کچھ لکھا ہے. تو وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بالکل بابیوں کی یہی اپروچ ہونی چاہیے. پکی بابی ہے وہ، اس کی وائف پکی بابی ہے. تو اس کا حل ہمارے پاس یہ، ان کو ان کے بزرگوں کی بھی گستاخیاں دکھا دیں تو یہ انشاءاللہ آپ سے گلے لا کے روئے گی کہ او ہو میں بھی، میرے بزرگ بھی گستاخ، آپ کے بھی گستاخ. ٹھیک ہے، ہم دونوں اعلان برات کر کے ہم نئے سرے سے میاں بیوی بن کے رہتے ہیں. آپ اپنے بزرگ سے دستبردار ہوں، میں اپنے بزرگ. اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ وہ صراحتاً گستاخیاں تو ہیں. ٹھیک ہے، باقی ہم کوئی پابند نہیں، ہم صرف عبارت کو گستاخانہ کہیں گے. شخص پہ فتویٰ نہیں ہو سکتا مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو، ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. اور یہ خود اعلیٰ حضرت کا بھی موقف ہے. اسماعیل دہلوی پہ فتویٰ نہیں لگایا، انہوں نے کہا اس لیے نہیں لگایا کہ میرے سامنے نہیں ہے.
مجھے کیا پتا اس نے توبہ کر لی ہو. تو میرے بھائی اس کا علاج ہے 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اب میں اس بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بیوی کو ساتھ بٹھا کے یہ لیکچر دکھائیں. انشاءاللہ جب لیکچر ختم ہوگا نا تو آپ اس پہ تجدید ایمان پیش کریں گے کہ آپ جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں اور جن کے نام کے اوپر باقیوں سے لڑ رہے ہیں انہوں نے بھی یہ گستاخیاں کی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر انہوں نے کلمے والے معاملے کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی کلمے والے معاملے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. کلمے دونوں کی ڈاؤٹ فل ہیں. ہماری مسجد کے امام صاحب زواد کو دعات پڑھتے ہیں. میرا خیال ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ول ضالین اور ول ضالین والا سوال ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیا درست ہے؟ یہ دعاد کو زواد پڑھتے ہیں. دعاد کو زاد عربی میں تو نہیں پڑھا جائے گا, یہ فارسی اور اردو میں ہے, زوئیں والا کر کے پڑھتے ہیں. یہ دعاد ہے اور میرا پورا مخرج والا مسئلہ نمبر 200 ہے. قرآن کی مکمل تجوید میں نے 2.25 گھنٹے کے اندر کور کر دی الحمدللہ. اب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ہزاروں لوگوں نے دیکھ لی ہے. یہاں تو میرے 70-80 لوگوں نے دیکھی تھی, میں نے پچھلے دن دیکھا 60,000 پلس لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں. پوری تجوید جو 2 سال میں کور کراتے ہیں ہم نے 2.25 گھنٹے میں کور کروا دی. تو دعاد کا مخرج ہے دونوں زبان کی جو کروٹیں ہیں یہ اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانی ہے یا کسی ایک طرف والی بھی لگا دیں. دعاد لیفٹ والی ذرا آسان ہوتی ہے. اس کو اگر کوئی زواد پڑھتا ہے تو یہ تو پڑھنا حرام ہے. عربی لنگوسٹک میں تو یہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں عرب کے جتنے قاری ہیں, سدیس ہوں, شریم ہوں, سعد الغامدی ہوں, ابو بکر الشاطری ہوں, مشاری راشد ہوں, سب کی سورہ فاتحہ سنیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر دیوبندی اور شیعہ وہ زواد پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دیوبندی اور شیعوں میں ایک چیز کامن ہے, زواد, اور وہ بھی غلط. جیڑی کامن شاید ہے وہ بھی غلط. عرب کے جو شیعہ ہیں وہ دعاد ہی پڑھتے ہیں. پاکستان میں بھی اہل حدیث اب دعاد شروع ہیں. پہلے یہ بریلویوں کی ضد میں دعاد پڑھتے تھے, زواد پڑھتے تھے, صرف بریلوی سے ہی پڑھتے. مجھے خود دیوبندی عالم ہمارے آفس کے ملے تو وہ جمعہ پڑھاتے تھے تو وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تھے. میں نے کہا یہ تو حرام ہے, تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے قرات سیکھی ہوئی ہے. کہتے قرات تو نہیں سیکھی. تو میں نے کہا پھر آپ اس کو سیکھیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ بریلوی دعاد پڑھتے ہیں نا تو اس لیے میں زواد پڑھتا ہوں. یہ علمی دلیل. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. خیر اب وہ ماشاءاللہ دعاد انہوں نے شروع کر دی ہے, ان کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو گئی ہے الحمدللہ. تو نماز ہو جائے گی میرے بھائی. نماز اس وقت تک کسی کے پیچھے نہیں ہوگی جب تک آپ یہ ڈکلیئر نہ کر دیں کہ یہ کافر ہے. تو میرے نزدیک تو میرے بھائی صرف ایک اہل سنت کا ایک آف شوٹ قادیانیت اور ایک شیعہ کا آف شوٹ نصیریہ, اس کے علاوہ تو ساری مسلمان ہیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سب کے سب. جب ان کے عقیدوں میں اتنے بڑے بگاڑ موجود ہیں, اس کے باوجود ہم ان کو ٹالریٹ کر رہے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو یہ زواد دعاد والا مسئلہ چھوٹا ہے. نماز پڑھ لیا کرو, زیادہ ضد نہ کرے کرو. ٹھیک ہو گیا جی. میرے پاس بینک کی رقم سود والی رکھی ہوئی ہے, اکاؤنٹ بند کروا دیا, اب اس رقم کا کیا کروں؟ میرے بھائیو اگر آپ کے پاس کوئی سودی رقم پڑی ہوئی ہے اور اب آپ نے توبہ کر لی ہے, اس پہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ یہی ہے, چونکہ اجتہادی مسئلہ ہے, کہ ایسے مال کو جو حرام کا مال ہے بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی خیراتی کام میں خرچ کر دیا جائے. کسی غریب کو دے دیں, کو پبلک ویلفیئر کا کام, لیکن اس کو دیتے وقت ثواب کی نیت نہیں کریں گے, کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی نیت کرنا حرام اور کفر ہے. بلکہ تو ایسے پیسے کو الگ کریں, بغیر ثواب کی نیت کے کسی پبلک ویلفیئر کے کام میں یا کسی غریب آدمی کو دے دیں, بالکل درست ہو جائے گا. لیکن آگ نہ لگائیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پیسے کو آگ لگا دیں, پیسہ تو نہیں ضائع کرنا نا, تو اپنی جگہ موجود ہے, اس کی تو ایک ورتھ ہے, اس کو تو ختم نہ کریں. بھائی اس میں تو پھر جو آپ فرما رہے ہیں یہ بینک ملازمین کا تو سارا کچھ چل ہی اسی پر ہے, تو وہ کیا کریں پھر؟ یہ سوال الگ ہے. میرا اسلامک بینکنگ کے اوپر ایک کلپ ہے, اس میں نے بینک کی نوکری کے اعتبار سے ڈسکشن کیا. آج میں اس ٹاپک کو ایڈریس نہیں کروں. ہماری فیملی حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے, جہاں عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں دی جاتی, جبکہ آگ کے نزدیک عورتیں بھی عبرت کے لیے قبرستان جا سکتی ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا اس میں میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا دوں کہ ہمارے بھی ہمیشہ سے حنفی رہے ہیں, لیکن ہمیشہ عورتیں جاتی رہی ہیں. انفی بھی کوئی ایک نہیں نہ پائی میرے, انفی بھی تو بے شمار. یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ کسی علماء کے زیر اثر ہیں. ہاں جی. آپ کی فیملی انفی بریلوی تھی, انفی دیوبندی تھی؟ پتہ ہے تو بریلوی ٹائپ. ہاں تو بریلوی, تو حمزہ بریلوی صاحب تو مزارات پہ جانے کے مخالف ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ مزارات کی پہ. اور میں اکثر اہل حدیثوں کو چھیڑتا ہوں کہ آپ کی اور بریلویوں کی ایک بات کامن ہے کہ عورتیں نہیں قبروں پہ جا سکتی. یہ میرا موقف نہیں, نبی الاسلام کا موقف ہے. اچھا صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس میں میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے, ریسرچ پیپر نمبر 1.
اس میں نے قبروں پہ حاضری کے حوالے سے ہر چیز ایڈریس کر دی ہے. اسی میں آپ کو حدیث بھی مل جائے گی صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2259 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں 2256 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر تلے 8-10 حدیثیں ہیں, یہ بھی صحیح مسلم میں. اما عائشہ کہتی ہیں ایک رات آپ میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے, رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بسترے سے اٹھے, بقیع غرقد قبرستان چلے گئے اور آپ نے 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کی اور پھر واپس آئے. کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گئی لیکن میں بھی پہلے ہی واپس آ کے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ نبی علیہ السلام کو نہ پتہ چلے, سانس پھولا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے, یعنی تم نے یہ سمجھا میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں. تو اے عائشہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کیا میرے پیچھے آئی تھی, اور اگر تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے اللہ تو بتا ہی دے گا. اے علم غیب بھی کلیئر ہو گیا, اللہ تو مجھے بتا ہی دے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گئی تھی. تو فرمایا کہ میں جب لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو میں رات کو اٹھ کے قبرستان گیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب میں جاؤں یا ہم لوگ قبرستان جائیں تو ہم کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. تم پر سلامتی ہو اے مومنین اور مسلمین, مرد و عورت اس قبرستان میں جو دفن ہو, ہم ہمارے اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور ہم بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنے والے ہیں. یہ دعا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. سیدہ عائشہ کو آپ نے یہ تعلیم فرمائی, انہوں نے کہا کہ میں کیا پڑھوں, تو آپ نے فرمایا تم یہ پڑھنا. اس سے کیا پتہ چلا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں. لہذا یہ سعودیہ والوں نے جو بقیع غرقد قبرستان کے بعد لکھ کے لگایا عورتوں کی حاضری منع, یہ بالکل خلاف سنت ہے اور وہ عورتوں کو نہیں جانے دیتے قبرستان. غلط ہے, غلط کام کوئی بھی کرے غلط ہے. کیوں؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ یہ بابوں کی بات ہوگی نہ وہابی سو کارڈ بات ہوگی, یہ علمی کتابی بات ہوگی. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئی, جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی قبر پہ گئیں, وہاں پہ جا کے اشعار بھی پڑھے اور امام ترمذی ایک حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو زوار القبور کرتی ہیں, کثرت سے قبرستان جاتی ہیں. پھر ساتھ ہی امام ترمذی نے لکھا اس حدیث کے اندر, یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں نا قبروں کی زیارت والے چیپٹر میں مل جائیں گی کمبائنڈ فارم میں. امام ترمذی نے لکھا یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ جب آپ نے عام اجازت دے دی کہ قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے تو یہ حدیث منسوخ ہوگی. اور زوار القبور سے مراد ہے کثرت سے, اگر کبھی کبھار عورت چلی جائے تو جائز ہے, لیکن مزاروں پہ نہیں, قبروں پہ. مزاروں پہ تو مرد بھی نہیں جا سکتے کیونکہ مزار تو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے پہ, ان سے بیٹھنے سے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2245. باقی آپ میرا قبریں, مزارات, گنبد خضرا یہ لکھیں یوٹیوب پہ, میرے کلپ کئی ایک کلپ کھل جائیں گے ماشاءاللہ, لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھے, گنبد خضرا والا کلپ, یہ ساری چیزیں. تو عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں اور قبرستان پہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتے ہیں. آپ قبر والے سے نہیں مانگ رہے, اللہ سے مانگ رہے ہیں. قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھائیں. نبی علیہ السلام نے مسلم شریف میں 10 حدیث ہیں, ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اللہ سے کی, اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیریں. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے. یہ ابو داؤد میں بھی ہے, وہ روایت کمزور ہے. مستدرک کی روایت صحیح ہے کہ اور نماز کے بعد بھی آپ اپنی انڈیویجول دعا ہاتھ اٹھا کے کریں, یہ افضل ہے. اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی نہ صرف سنت ہے بلکہ اجماع امت ہے. یہ تو سعودیہ کے چند مولویوں نے یہ کام شروع کیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں. ابو داؤد میں ضعیف روایت ہے کہ نبی علیہ السلام پھیرتے تھے, لیکن امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد, اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اور عملی تواتر ہے, پوری امت پھیرتی ہے. یہ تو حدیث سے بڑی دلیل ہے.
جب ساری امت یہ کام کر رہی ہوگی تو حدیث سے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ سعودی والوں نے خام خواہ ایک اختلاف کھڑا کر دیا ہے. لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے دارالاسلام والوں نے، انہوں نے یہی روایت لکھی 609 الادب المفرد کی، اور کہا ہے کہ بالکل یہ صحیح ہے، سنت ہے، چہرے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں، سعودیہ سے کوئی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک بھائی نے مجھے کہا ہمارے ایک شیخ ہیں یہاں پہ سعودیہ میں، مدینہ یونیورسٹی، ام القریٰ یونیورسٹی، مکہ میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ویڈیوز کے اعتبار سے جو ہیں وہ سنتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ حدیث بھیجے، میں نے عربی ورڈنگ اس کی بھیجی. شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی دوسری جلد میں دعا والے چیپٹر کے جو حدیث ہے نا ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کے نیچے لکھا ضعیف ہے، لیکن ساتھ ہی فٹ نوٹ پہ لکھا صحیح سند ہے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اور وہ روایت بالکل صحیح ہے اور بخاری کی صحت کے اوپر صحیح ہے. تو جب ان کو حدیث بتائی انہوں نے کہا نہیں یہ تو ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے. میں نے مکتبۃ الشاملہ میں اس راوی سے صحیح بخاری میں 12 روایتیں نکالی اسی سند کے اوپر، اور اس کو کہا کہ یہ اس کو پرنٹ نکال کے دے مولوی کو. اس کو کہا بخاری کی بھی 12 حدیثیں ضعیف ثابت کر، اسی سند پہ الادب المفرد پہ ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی. تو مولوی تو پتہ ہے تو ضدی ہوتا ہے، منیا نہیں لیکن ٹھپیا گیا لال رومال والا، خاموش ہو گیا. کہنا ہے کون اتھو کٹ کے بھیجتا ہے؟ ایک بندہ ہے تھے اللہ نے چھڈیا ہے جو نہ وہابی ہے نہ بابی ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ علمی کتابی اگلا سوال تو اس میں کور ہو گیا جی. کور ہو گیا. چلیں یہ کرامت ہو گئی جی. علی بھائی آپ الحمدللہ کرامت آپ ہمیشہ آیات اور حدیث کے ریفرنس دیتے ہیں، مگر کبھی کبھی ان کے انٹرنیشنل نمبر نہیں بتاتے. برائے مہربانی آپ لوڈنگ سے پہلے ویڈیو میں ہی ایڈ کر دیا کریں تو آسانی ہوگی، یا کوئی بک بتا دیا کریں. بک تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ آج تک میں نے کبھی حدیث کی کتاب کے نام کے بغیر نہیں بتائی. ایک بک ہے تو یہ مشکات شریفہ 3 جلدوں میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اہل سنت پاک.com سے. یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور کئی 13 کے قریب کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، 18 MB کی 3 فائلیں آپ کو فری ڈاؤن لوڈ کر لیں اہل سنت پاک.com سے. انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ آپ کو اس میں حدیثیں مل جائیں گی. ٹھیک ہوگا جی. تو باقی انٹرنیشنل نمبر چونکہ اکثر میں نے پورے مسئلہ نمبر ریکارڈ کرائے ہیں، میرے ریسرچ پیپر ہیں ان میں نمبرنگ بتائی ہوئی ہے. یہ فی البدی گفتگو ہوتی ہے، اس میں جو نمبر یاد ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. نمبر ضروری نہیں ہے، میں حدیث کے جو الفاظ بتاتا ہوں اسلام 360 میں وہ لکھا کریں، سرچ کے آپشن میں جائیں آپ کو مل جائے گا. جب میں مسلم شریف، بخاری شریف، ابو داؤد، ترمذی بتا دیتا ہوں تو اتنا تھوڑا ہے، تو ریفرنس تو ہو ہی جاتے ہیں. باقی اپلوڈنگ سے بغیر پہلے یہ کچھ کرنا، یہ اتنی بڑی ایڈیٹنگ ہے کہ اس کے لیے پورا ایک آفس اور کئی بندے چاہیے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہم نے تو ویڈیو فوراً اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اور آلموسٹ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نمبرنگ پتہ ہے، وہ آپ کو واٹس ایپ نمبروں پہ رابطہ کریں، وہ بتا دیتے ہیں اور آسانی سے آپ کو مل جائیں گے. کوئی ایسا کیا اس دفعہ قربانی کی کھالیں چیف جسٹس صاحب کے ڈیم فنڈ میں جمع کروائی جا سکتی ہیں، یا ان کو بیچ کر پیسہ دینا وغیرہ بھی جائز ہوگا؟ یہ چیف جسٹس صاحب کا سوال ہے، یہ کسی بھائی نے بھیجا ہے. دیکھیں نا چیف جسٹس صاحب کے دماغ میں تو یہ بات کوئی نہیں آئی ہے، اور بھائیوں کے دماغ میں اس طرح کی باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اصل میں فیس بک پہ بھی اس طرح کی نا. اچھا سوال، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب نے فنڈ قائم کیا ہے نا جی، اس فنڈ سے ڈیم کوئی نہیں بننا. ڈیم جو ہے یہ کوئی روپوں، سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں، اربوں میں نہیں بنتا، یہ بلینز آف ڈالر، کم از کم 15 ارب ڈالر چاہیے آپ کو. 1500 ارب روپیہ، اگر 100 روپے کا ڈالر ہو آپ تو اس سے بھی آگے چلا گئے، یعنی آپ سمجھ لیں 200 ارب روپیہ چاہیے تب یہ وہ بھاشا ڈیم بننا ہے. تو ڈیم تو صرف اس سے نہیں بننا ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے چندہ اکٹھے کرنے سے. آج جن کے پاس پیسہ ہے وہ زیادہ دیں تو شاید کوئی معاملہ، یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. باقی جس کی پازیٹیو کوشش ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. دیر آئے درست آئے. چلیں آپ بھی خیال آیا کسی کو، ان کو بھی ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے خیال آیا ہے کہ میں بھی ایک چیف جسٹس فنڈ قائم کروں، چلیں پھر بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. باقی رہا یہ کہ آپ اس فنڈ میں دے سکتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے آپ بیسک ڈاکٹرائن اسلامک گورنمنٹ کی سمجھیں. اسلامی حکومت میں آپ کا جو مال ہے، بجٹ ہے، وہ ایک ہی پول میں آتا ہے اور وہ ہوتا ہے بیت المال. چاہے مال غنیمت ہو، چاہے صدقات ہوں، اس میں فرض صدقہ زکوٰۃ بھی آ سکتا ہے، نفلی صدقات بھی ہوں. ٹیکسز تو اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں، اسلام میں ایک ہی ٹیکس ہے وہ زکوٰۃ ہے.
یہ سب کی سب چیزیں ایک ہی پول میں آئیں گی اور وہ پول ہوگا بیت المال مرکزی. اسی سے لوگوں کے ویلفیئر کے کام بھی ہوں گے, لوگوں کے وظیفے بھی لگیں گے, سڑکیں بھی بنیں گی, سب کچھ ہوگا. تو چونکہ اس کی وجہ سے یعنی اس بیت المال میں سے کبھی تفریق نہیں کی جا سکتی کہ آپ جو ہے وہ اس میں جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ علیحدہ کر دیں اور وہ فلاں فنڈ میں لگا دیں, اس طرح نہیں ہوتا. اس میں سے سب کے سب معاملات اسی میں سے میٹ ہوتے ہیں. زکوٰۃ کے 8 مصرف آئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 نمبر میں, جس پہ میں نے 2 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. مسئلہ نمبر 95A اور B. 95B مسئلہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل وہ میں نے کور کیے ہیں. زکوٰۃ کا پیسہ ہو, صدقے کا ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس مین فنڈ میں شامل کریں گے. پھر وہاں کوئی تفریق نہیں ہوگی. جب ویلفیئر کے کام ہوں گے پھر امیر کے لیے ہو, یہ نہیں ہوگا کہ غریب آدمی سڑک سے گزر سکتا ہے, امیر نہیں گزر سکتا. یا یہ جو فی سبیل اللہ کنواں کھدوا کے ہم نے پانی والا معاملہ کیا, یہ صرف غریبوں کے لیے ہے, امیروں کے لیے نہیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے میرے بھائی. بیت المال میں سے آپ نے فنڈ جب جمع ہو جائے گا پھر غریب امیر کی تفریق کے بغیر خرچ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو کھالوں کا بھی یہی ہے. کھال کا مصرف کیا ہے؟ آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, نبی علیہ السلام نے صرف ایک چیز سے منع کیا ہے کہ آپ قربانی کی کھال کو بیچ نہیں سکتے. اس کے کسائی کے ہاتھوں اس چیز کے عوض کہ وہ اس کی اجرت لے لیں, اپنے استعمال میں لگائیں. بخاری مسلم میں حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کو بیچیں نہ, اپنے اوپر لگائیں. پرانے زمانے میں لوگ مسلح بنا لیتے تھے, ڈول بنا لیتے تھے اسی چمڑے کے. جیسے گوشت ہے, گوشت قربانی کا آپ خود نہیں کھاتے, بیچ نہیں سکتے. کھال آپ خود استعمال کر سکتے ہیں, بیچ نہیں سکتے. یا آپ اس کو بیچ کے اس پیسے کو صدقے اور خیرات میں کریں گے, اپنے اوپر نہیں لگائیں گے. اپنے اوپر صرف وہ کھال لگ سکتی. اب یہ ساری ڈاکٹرائن اگر آپ سمجھیں تو اس ڈاکٹرائن میں اگر چیف جسٹس کے فنڈ میں کوئی قربانی کی کھالوں کا پیسہ جمع کروا دیتا ہے اور وہ بیت المال اس کو ایز اے ڈکلیئر کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں کون سا مسئلہ ہے, کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ کہنا کہ جی وہ ڈیم جب بنے گا اس سے جو بجلی پیدا ہوگی وہ بیچی جائے گی تو اب آپ زکوٰۃ یا صدقات سے چیزیں جمع کر کے اور بیچنے کا کام نہ کریں. پہلی بات ہے وہ تو انیشیل کاسٹ تو ڈیم بنانے میں ہوگی, بعد میں جو بجلی بیچی جاتی ہے تو وہ ایکسپینسز ہوتے ہیں ٹربائنوں کو مینٹین کرنے کے, وہاں پہ جو ملازمین ہیں وہ رننگ ایکسپینسز ہوتے ہیں. فکسڈ کاسٹ تو آپ سے بار بار نہیں لی جاتی کہ جی آپ بجلی جو آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہوتی ہے کیا وہ ڈیم کی کاسٹ اس میں سے نکال رہی ہوتی ہے, ورنہ تو تھوڑے اللہ کا بندو 1000 روپے کا یونٹ ہو جائے. اور آج بھی جو آپ کو یونٹ وہ دے رہے ہیں اتنی کاسٹ اس کی بنانے کی نہیں ہے. بن رہا اگر ان کا یونٹ 5 روپے کا ہے, بلکہ یہ جو تیل وغیرہ سے بنتا ہے تو 35-40 روپے کا بنتا ہے, آپ کو 10-12 روپے کا دے رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ لاس کے اوپر ہی دے رہی ہوتی ہے. اوور آل ساروں کی اگر آپ یونٹس جمع کریں نا, گورنمنٹ آپ کو جو بجلی بیچ رہی ہے نا اور دے رہی ہے اس سے زیادہ لاگت گورنمنٹ کی اس کو پیدا کرنے میں, تو وہ تو ویسے ہی صدقہ اور خیرات ہی ہو رہا ہے معاملہ. ٹھیک ہے, ویلفیئر فنڈ میں ہی چل رہا ہے. تو اس طرح یہ جمع کی جا سکتی ہے, اس کے اوپر یہ والی کوئی. اور میں بتاؤں یہ علماء ان چیزوں کے خلاف پتہ کیوں بولتے ہیں؟ چیف جسٹس کے فنڈ کو تو چھوڑ دیں, علماء سے اگر آپ پوچھیں کہ شوکت خانم کو یا عیدی ویلفیئر والوں کو قربانی کی کھالیں دی جا سکتی ہیں, تو آپ کو تو پتہ انہوں نے تو پورا پرچہ نکالا ہوا ہے کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے, نہ زکوٰۃ لگے گی نہ. اور یہ تو کہتے ہیں ہمارے علاوہ کسی کو نہیں آپ دے سکتے. تو اگر چیف جسٹس کے فنڈ کی بھی مخالفت کریں گے تو چھوٹی بات ہے, انہوں نے تو شوکت خانم اور عیدی ویلفیئر والوں کے فنڈز کی بھی مخالفت کی ہوئی ہے. جب انہوں نے اتنی بڑی بڑی مخالفتیں کی ہیں تو وہ چھوٹی مخالفت ہے, تو ان کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو کہ پہلے آپ اپنا فنڈ لینا ثابت کریں. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک تو مدرسوں کو فنڈ بھی گورنمنٹ ہی دے, پھر ہی ان سے اپنے چیزیں منوا بھی سکتی. ٹھیک ہے, تو فنڈ دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, آپ بار بار نعرہ لگاتے ہیں کہ میں بابوں کا ماننے والا نہیں ہوں, تو پھر ہمیشہ صحیح بخاری مسلم کے ریفرنسز کیوں دیتے ہیں؟ اس لحاظ سے تو بخاری مسلم آپ کے 2 بابے ہوئے یا نہیں؟ جی مجھے فخر ہے کہ میرے بابے یہ ہیں, اور آپ کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ کے بابے انڈیا پاکستان انگریزوں کے دور کے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہم جن کو بابے کہہ رہے ہیں نا, یہ بابے کبھی اپنی ذاتی بات نہیں کر کے گئے, جبکہ آپ جن بابوں کو مانتے ہیں انہوں نے اپنی ذاتی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ان بابوں نے نبی علیہ السلام تک اپنی اسناد پہنچائی ہوئی ہیں. یعنی امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا احمد بن حنبل سے,
انہوں نے سنا محمد ابن ادریس شافعی سے, انہوں نے سنا مالک بن انس سے, انہوں نے سنا امام نافع سے, نافع نے عبداللہ بن عمر سے, اور عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے. تو سر آپ اپنی یہ چین بیان کریں نا, استادی شگردی کی چین نہیں, حدیثوں کی چین, تو آپ کے بابوں کو بھی ہم مان لیں گے. دوسرا یہ ہے امام ہے, یہ بابے نہیں ہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, اماموں اور بزرگوں میں فرق. بزرگوں کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ والے بزرگ جنہوں نے اپنی ذاتی بات نہیں کی. اور پھر یہ تو بزرگ تو سانجھے ہیں نا, ماما تے سانجھیاں ہونی ہیں نا, کہتے نا ماما تے سانجھیاں ہونی ہیں نا, اے بزرگ تے ہونے سانجھے نے, ہمارے کامن بزرگ ہیں. بخاری مسلم کی بزرگی سے کون انکار کر رہا ہے؟ تو ہمیں جو یہ تانا دے رہا ہے, کیا یہ ان کا بابا نہیں ہے؟ تو ان بابوں پہ تو اجماع ہو گیا, اگر ان کو بابا ہی وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ ہم کتابوں کو مان رہے ہیں, اور وہ بھی اسناد کے ساتھ, جن کے اوپر سب متفق ہیں. کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہے, جنت کے لالچ اور دوزخ کے ڈر کے باعث اللہ کی محبت کرنا جائز ہے. بعض لوگ موسیٰ علیہ السلام اور بعض لوگ رابعہ بصری کے حوالے سے اسے توحید کے منافی قرار دیتے ہیں. آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ یہ سارے جھوٹے واقعات لکھے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ مثنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے واقعات بنا کے لکھ دیے ہیں کہ جی وہ ایک بندہ تھا, اللہ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو مجھے بندے کا گوشت چاہیے تھا, انسان دا, تو وہ پھرتے رہے, کسی نے نہیں گوشت دیا, ایک بزرگ نے کاٹ کے دے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی نبی سے غیر شرعی افعال کروائے گا. پھر اس طرح مثنوی مولانا روم میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ ایک بندہ تھا جو کہتا تھا اللہ تو میرے پاس آئے تو میں تیری کنگھی کروں, میں یہ کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ڈانٹ دیا. استغفر اللہ. یعنی موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, اگر انہی کو دین نہیں پتا اور بابوں سے ہی جا کے انہوں نے سیکھنا ہے. حضرت خضر کی مثال تو غلط ہے, میں نے تو بتایا خضر جو ہے وہ تو فرشتہ ہے, کیونکہ اس نے اس میں کہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے رب کے حکم سے کر رہا ہوں. یہ دعویٰ یا تو فرشتہ کر سکتا ہے, یا پیغمبر, یا غلامت کا یعنی دجال. اگر کوئی بابا کرے گا تو وہ دجال ہوگا, کیونکہ وہی تو نہیں آ سکتی کسی غیر پیغمبر کے پاس. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس طرح کی باتیں اس حوالے سے یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں جو مشہور کیے ہیں. قرآن حکیم تو واضح ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے خوف اور اس سے امید دونوں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. یہ ایک جذباتی جملہ مولا علی کی طرف بھی انہوں نے مشہور کیا ہے کہ مولا علی کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے خوف, دوزخ کے خوف اور جنت کی لالچ میں بات نہیں کرتا, اللہ کی محبت میں کرتا ہوں. لوگ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ. یہ مولا علی نے کہیں نہیں فرمایا, اور یہ قول قرآن حکیم کے بالکل خلاف ہے. انہوں نے نہیں فرمایا. قرآن حکیم میں اگر آپ سورہ السجدہ میں جائیں نا, تو اس کی بالکل اپوزٹ ڈاکٹرائن ملے گی آپ کو کہ اللہ کے نیک بندوں کی تو نشانی یہ ہے نہیں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ السجدہ آیت نمبر 16, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی پیٹھیں خوابگاہوں سے الگ رہتی ہیں, یعنی رات کو اٹھ کے بھی عبادت کرتے ہیں. یدعون ربهم, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں, خوفا وطمعا, خوف سے بھی اور طمع سے بھی, لالچ سے بھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اپنے مال میں سے. کسی کے مال میں سے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے, اپنے مال میں سے. یہاں تو لوگ کسی کے مال سے ہے نا, تسی چندہ دو, اپنا نہیں. خوف اور طمع دونوں ہے. خوف کیا سورہ الفرقان میں نہیں آیا کہ نیک بندے کیا دعا کرتے ہیں, رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا, اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے, یہ تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے, لٹکتی تلوار ہے. نیک بندوں کی یہ دعا ہے. تو نیک بندے تو یہ کہتے ہیں. ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے 7 دفعہ پڑھو اللہم اجرنی من النار مغرب اور فجر کے بعد. تو نیک بندے تو یہ کہتے ہیں. یہ رابعہ بصریہ کی طرح بھی مشہور ہے کہ جی وہ ایک دن چلی, انہوں نے ایک ہاتھ میں پانی تھا ایک ہاتھ میں آگ تھی, کہا کہ جی پانی سے میں دوزخ کو بجھا دوں گی اور اس سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی تاکہ لوگ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی بات نہ کریں, اس کی محبت میں کریں. وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. نہ جی ماں رابعہ بصری زندہ ہوتی تو کہتے ہیں اماں جی تواڈے پانی نال دوزخ کو نہیں جے بجھنی تے تواڈے اس نال جنت کو نہیں جے سڑنی. ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری ایک ڈاکٹرائن ہے تہاڈی, ایک جذباتی, اس نال کچھ بھی نہیں ہونا. انہوں نے پتہ نہیں کہا بھی ہے کہ نہیں, جعلی چیزیں. اور اس کے مقابلے میں یہ رابعہ کہتے ہیں میں ان کو ربیہ کا عقیدہ بتاتا ہوں. ربیہ ایک ربیہ صحابی ہے. ربیہ کے بارے میں یہ دعا صرف اللہ ہی سے, اس میں بھی میں نے ان کی وہ حدیث نقل کی ہے. ایک ربیہ صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے,
ٹھیک ہو گیا جی. ان کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہاں یہ حدیث ہے, صحیح مسلم میں ہے 1094 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. میرا ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے, اس کے پیج نمبر 5 پہ. سیدنا ربیعہ ابن کعب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا, آپ کے پاس وضو کا پانی اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. رابعہ تو کہہ رہی ہے نہ جنت نہ دوزخ, اور ربیعہ کیا کہہ رہا ہے نبی کا صحابی کہ مجھے جنت میں نبی کا پڑوس چاہیے. آپ حضور بھی کہہ سکتے تھے نہیں جنت کی لالچ نہ کر, اللہ سے محبت کر. یہ سارے جل ہی کیدے نے تواڈے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لے. میں نے عرض کیا بس یہی کافی ہے. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر, یعنی نفلی عبادتیں کر, اس سے میری مدد کر, یعنی میں دعا کروں گا اور اس دعا کی برکت سے تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا. تو سر ہمیں تو جنت چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام ہوں گے جنت میں, تو ہمیں تو جنت چاہیے. اللہ کا دیدار کدھر ہوگا؟ جنت میں. اور یہاں پہ وہ الیاس قادری صاحب نے ایک شعر کہا, خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. وہ کہتے ہیں قیامت دن اللہ نے پوچھا نا کیا چاہیے, تو ہم کہیں گے مجھے مدینہ چاہیے. تو غلام رسول سیدی صاحب نے اس پہ رد کیا شرح صحیح مسلم میں. انہوں نے کہا قیامت والے دہاڑے مدینے جا کے عمل لڑنے نے. کیوں بھئی مدینے کی نسبت, مدینے کی محبت, مدینے کی فضیلت اس وقت تک ہے جب تک نبی علیہ السلام وہاں پہ ہے. قیامت کے بعد تو نبی علیہ السلام ہوں گے جنت میں, تو اسی مدینے جا کے کیا کرنا ہے؟ تو قیامت والے دن اگر اللہ ہم سے مانگے گا تو ہم جنت مانگیں گے. ہاں دنیا میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے میں موت مانگو. ترمذی میں بھی ہے جو مدینے میں دفن ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا. صحیح بخاری میں حضرت عمر کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما. تو مدینے میں موت دنیا میں ہی مانگے, قیامت والے دن آستے رہے جنت ہی مانگو. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جذباتی ڈاکٹرائن ہے, لوگ ہم بھی جھومتے تھے, ہم خود 30-31 سال تک یہ پڑھتے رہے. یہ تو ناز میں بڑی پڑھا کرتا تھا, اللہ معاف کرے. تو یہ گستاخانہ ہے یار, یعنی اللہ نے تو جنت رکھی ہوئی ہے اپنے نبی کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ دنیا میں جو ہے وہ کہنے لیں گے جی مجھے دلی میں مدفن نصیب ہو جائے. بھائی آپ مدینے میں موت مانگے اور قیامت والے دن آپ مدینہ نہ مانگے, آپ جنت الفردوس مانگے, نبی علیہ السلام کا پڑوس. تو ہمارا ربیعہ کا عقیدہ ہے, رابعہ کا عقیدہ نہیں ہے. شاید تو آڈا کیڑا ہے رابعہ, ربیعہ کا بس رابعہ تو چھڑ دیتا جے, چھڑ تو رابعہ بھی زندہ ہوندی تو وہ بھی ہو سکتا ہے حدیثاں مسلم شریف دی پڑھ کے وہ بھی شاید ربیعہ نال ہو جاندی. تو ربیعہ صحابی جو ہے نا یہ انشاءاللہ ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اگلا سوال بڑا عجیب سا آ گیا جی, کیا کسی آیت یا حدیث سے انسان کا اشرف المخلوقات ہونا ثابت بھی ہے یا یہ ایسی بات بنی ہے؟ جی انسان اشرف المخلوقات ہونا قرآن یہ آیت جی اشرف المخلوقات ہونے پہ اجماع ہے, اجماع امت ہے. قرآن پاک میں یعنی ڈائریکٹلی اس کے اشارے بھی موجود ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے بہترین پیدائش پہ پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں اور سورۃ الحج میں جہاں پہ انسان کی ماں کے پیٹ میں جو سٹیجز ہیں وہ گنواتا ہے نا, اس کے اینڈ پہ کیا فرماتا ہے؟ تبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا ہی احسن, تمام خالقوں سے بہتر خالق ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی کریشن کا کلائمیکس قرار دی. پھر مجھے بتائیں اس کائنات میں مخلوقات میں سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو وہ انسان ہے, فرشتے ہیں یا جن ہیں؟ انسان. تو اللہ نے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے کی پرسنالٹی جو بنائی ہے وہ کس سپیشیز میں بنائی ہے؟ انسانوں کی سپیشیز میں. بس انسان کے لیے یہی شرف کافی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, جیسا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مخلوق کی نسل چلائی ہے تو سب سے زیادہ فضیلت قریش کو دی ہے, اس میں بھی بنو ہاشم کو, اس میں پھر مجھے بنی عبد المطلب میں پیدا کیا. تو اسی طریقے سے تمام مخلوقات میں جو سب سے بہتر مخلوق ہے اسی میں نبی علیہ السلام نے مبعوث ہونا تھا نا, لاجیکلی اسپیکنگ.
تو فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کیوں؟ سر میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ کوالٹی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں. جبرائیل نے اللہ کو مانا ہے اپنی مرضی سے؟ نہیں، اللہ نے اس کو پیدا ہی ایسا کیا. اور انسان کے پاس یہ ارادہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو چوز کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جنت جو ہے وہ اولاد آدم کی میراث ہے، کیونکہ انسان اپنی ول سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے. فرشتے اپنی ول سے نہیں کرتے. فرشتوں کے پیغمبر صرف عام انسانوں سے افضل ہیں. ہر فرشتہ نہیں، فرشتے تو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سر، آپ کے نامہ مال لکھ رہے ہیں، فرشتے آپ کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں. سب سے اعلیٰ کوالٹی کی مخلوق فرشتے ہی ڈکلیئر ہو سکتے تھے نا. جنات کا تو وہ سٹیٹس نہیں ہے، جانوروں کا وہ سٹیٹس ہی نہیں ہے. جو ہمیں نون مخلوقات ہیں اس میں فرشتے ہی ہیں نا، تو فرشتے تو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سر. صحیح بخاری میں حدیث تھی 2311 کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے ایک فرشتہ صبح تک اللہ کی طرف سے اس پہ حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے. قرآن میں آیا کہ ہمارے فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. فرشتے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. سورج آپ کی خدمت میں ہے، اس کی تپش سے گلیشیئر پگھلتے ہیں اور دریا چلتے ہیں، زمین کے نیچے بھی اوپر بھی، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی ہے. سورج کی روشنی سے پودے جو ہیں وہ فوٹو سنتھسس کے ذریعے خوراک تلاش کرتے ہیں، اپنی بنا لیتے ہیں. جانور پال رہے ہیں، تمام مخلوقات انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ہوا انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. تو اشرف المخلوقات تو ہوا نا، یعنی پوری کائنات یہ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے. سورہ ہود میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جو پیدا فرمایا ہے یہ اس لیے کہ تاکہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا تاکہ جانچے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. انسان کے لیے ساری مخلوقات پیدا ہوئی ہیں، اور انسان کس کے لیے پیدا ہوا ہے؟ اللہ کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے. سر انسان کا بڑا مرتبہ ہے کہ جس نے سوال کیا اسے کہ اپنے مرتبے کو پہچانے. لیکن علی بھائی یہ جو فرشتے ہیں یا ایون جنات بھی کر دیں، ان کی جو طاقت ہے اس کا تو 100واں حصہ بھی انسان کے پاس. سر طاقت جو ہے وہ اس دنیا تک ہے نا. طاقت تو انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے پاس بھی ایسی ہے جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے. کسی جن نے بوئنگ 747 بنایا یا ایئر بس A380، ٹھیک ہے. جنات تو گوبر میں جنات کی غذا ہے جو جانوروں کا گوبر ہے. حدیث نہیں ہے ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، نبی علیہ السلام نے کے پاس کچھ جنات ہیں، ان کا اپنی امت کو منع کریں کہ گوبر اور ہڈیوں کے اوپر پیشاب نہ کیا کریں، ہماری خوراک اس میں رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ طاقت جو ہے نا، طاقت کو اگر کرائٹیریا مان لیا جائے نا کسی کے افضل مخلوق ہونے کا، تو سر پھر سب سے تھکی مخلوق تسی ہو. چڑیا اڑ سکتی ہے، شاید تسی اڑ سکتے ہو، تو پھر تسی کہتے ہو چڑیا تہاڈے تو افضل ہے. کتے کی سونگنے کی حس انسان سے 40 گنا زیادہ ہے، تو کتا بھی پھر انسان سے افضل ہو گیا. عقاب جو ہے 2 کلومیٹر سے 1 اسکوائر انچ کے اوپر کیڑا لوکیٹ کر لیتا ہے. 2 کلومیٹر، تو عقاب بھی آپ سے بہتر ہو گیا. ہاتھی پاؤں زمین پہ مار کے 40 کلومیٹر تک کمیونیکیشن کرتا ہے دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ صرف پاؤں کی آواز سے. اے میں چھڑولا نہیں جے مار رہا ہے، اسٹیبلش سائنس جے. آپ کا موبائل 10,000 کلومیٹر الیکٹرومیگنیٹک ویوز کے ذریعے کمیونیکیشن ہو رہی ہے. لائیو میچ افریقہ سے دکھائے جا رہے ہیں آپ کو، یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے. بزرگاں نے تو پتہ نہیں کرنا سی کہ نہیں، انگریزوں نے کر چھڑا جی بڑے بزرگاں نے. صحیح، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری مادی ترقی ہے. اللہ نے ہمیں ڈومین ایسی دی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، شیر میں زیادہ طاقت ہے انسان میں؟ شیر میں ہاتھی میں زیادہ ہے کہ انسان میں؟ لیکن بظاہر ہے نا، لیکن سارے جانور انسان دے تھلے لگے ہیں. جب شیر کو شکار کرنا ہوتا ہے کسی گھوڑے نے، تو کیسے جا کے جیپ کھڑی کرتا ہے، جا کے ایک ماردا اور ڈما پیا جو شیر. اگر اس میں عقل ہو تو پہلے ہی نہ بھاگ جائے. اونٹ میں کتنی طاقت ہے، ابھی قربانی آنے والی ہے نا، تو اونٹ لا کے آپ نے باندھے ہوئے ہیں، وہ بھاگتے تو کوئی نہیں ہے. ورنہ اگر انسان جتنی عقل ہو تو ناس جان کہ یار منو کون لگے نے، انسان کو پتہ چل جائے تو بھاگ نہ جائے. تو یہ ساری مخلوقات اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں. یہ بظاہر طاقتور ہیں لیکن انسان کی ایک چٹکی کی مار ہے یہ ساری مخلوقات. آپ کے پاس اگر ایک گن ہو اور ایک شیر سامنے سے آ جائے، ہوں دسو کون طاقتور ہے؟ شیر کے تسی
پھر تو اگر چلانی آتی ہو تو ہاں نہیں گانا آپ اس کو بھی دے دیں شعر کو کہ ایک گان تیری ایک میری، پھر کون طاقتور ہے؟ پھر بھی تسی ہو۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے نا میرے بھائی، اس عقل نے انسان کو اتنا طاقتور کر دیا کہ انسان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، کوئی کیپیبلٹی والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شعر سے جو 1000 سال پہلے کا شعر تھا آج بھی وہی شعر ہے بیچارہ، لیکن انسان وہ نہیں ہے۔ انسان نے تو ہر چیز کنٹرول کی ہوئی ہے، شیروں کی مجال ہے مگر مچھوں کی مجال ہے۔ آپ دیکھ لیں ڈسکوری اینیمل پلانٹ کے اوپر، شیروں نے کوئی جہاز بنایا ہے تو تھوڑے کسی بزرگ نے کو بنایا جہاز اڑنے والا؟ ہاں بزرگاں دے مزارات کے جہاز اڑ رہے ہوندے نے سوٹے لانے والے۔ کس وقت تک کوئی آدمی باجماعت نماز میں شامل ہو جائے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے تکبیر اولا پا لی ہے؟ دیکھیں تکبیر اولا کہتے ہیں پہلی تکبیر۔ پہلی تکبیر تو یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کے بر پہ پہنچے نا اور را ختم کرے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض امام بھی نا بڑی لمبی تکبیر کہتے ہیں۔ پہلی تکبیر ہمیشہ چھوٹی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اگر مقتدی نے پہلے کہہ لی تو اس کی نماز امام کے پیچھے ہونی نہیں ہے۔ اللہ اکبر وہ کیا ہوتے ہیں بعض جیسے جنازے میں اور عید میں اللہ اکبر، پیچھے لوگوں کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، پہلے اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ صرف پہلی تکبیر کی بات کر رہا ہوں، جو درمیان والی انتقالات والی ہے نا وہ آگے پیچھے ہونے سے خلاف سنت ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ پہلی تکبیر مختصر ہونی چاہیے، بر پہ پہنچے را پہ پھر آپ اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد آپ کی تکبیر ہونی چاہیے، ٹھیک ہوگا جی؟ تو اس کے بعد سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کی را پہ پہنچ کے آپ شامل ہوگے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ امام کے شروع کرنے سے پہلے شامل ہو جائیں، یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ ہے کہ آپ فاتحہ تو شروع ہو گئی ہے، آمین سے پہلے شامل ہو کے آمین مل جائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی آمین مل جائے گی فرشتوں کی آمین کے ساتھ، امام کے ساتھ، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے آپ مل جائیں، کیونکہ رکوع والی جو وہ اللہ اکبر ہے نا وہ تکبیر اولا نہیں ہے، وہ تکبیر ثانیہ ہے، وہ دوسری تکبیر ہے نا۔ تو رکوع کی تکبیر سے پہلے قیام کی حالت میں جو بھی مل جائے وہ تکبیر اولا پا لے گا۔ باقی جماعت کا ثواب وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے ایک رکعت پا لی امام کے ساتھ اس نے جماعت کا ثواب پا لیا۔ کم از کم ایک رکعت ملنا ضروری ہے، وہ بھی ایک رکعت کا ثواب ملے گا، باقی تینوں کا نہیں جو چھوٹ گئی ہیں، پہلی رکعت سے ہی شامل ہونا ہوگا۔ تکبیر اولا کا ثواب تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ایک اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔ اگر آپ تشہد میں جا کے ملے تو بس وہ تشہد کا ثواب ملے گا، جماعت کا ثواب کوئی نہیں ملے گا، ٹھیک ہو گیا؟ ایک رکعت کم از کم ضرور ملے گا، ٹھیک ہو؟ ایک چھوٹی سی کشتی ایک اکیلا بندہ نہیں بنا سکتا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی کشتی اکیلے کیسے بنا لی؟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ؟ یا ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ یا ہوں ਤੁਹਾਨੂੰ کوئی ضرورت ہے اس کشتی دی، پھر کرو۔ یہ تو ایک جسٹ ہسٹوریکل بات ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ہم نے نوح کو وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری انسٹرکشنز کے مطابق کشتی بنا۔ سورہ ہود پڑھ لیں اور سورۃ الاعراف، سورہ یونس، سورہ ہود میں زیادہ ڈیٹیل آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، اللہ کی وحی سے بنی۔ آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ، اس میں انہوں نے بتائی ہے کشتی کیسے بنی ہے۔ راتوں رات درخت اگے ہیں، ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں، معجزانہ طور پہ ہوا سب کچھ۔ اور یہ ایک دن میں کشتی نہیں بنی ہے، کئی مہینوں میں بنی ہے۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید حاصل تھی، تو کشتی بن گئی۔ اب تو مطلب وہ نہ کشتی رہی، ابھی آج کل وہ کہتے ہیں وہ ملی ہے ٹرکی کے پاس سے جودی پہاڑ کے اوپر، تو وہ بار مل بھی گئی ہے تو کیا کرنا ہوتا ہوں تسی، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ہسٹوریکل بات تھی، وہ اللہ نے بتایا قوم تباہ کر دی، تو وہ اللہ کی غیبی مدد تھی ایک خاص، بس یہی ہے ایک معجزانہ طور، ٹھیک ہو؟ فوجی کٹ یا کسی اور سٹائل کے بال کٹوانا کیسا ہے؟ قضا کرنا تو منع ہے۔ فوجی سٹائل کے بال کٹوا سکتے ہیں اگر آپ فوجی کٹ میں کانوں کے پاس سے بلیڈ نہ مروائیں، صرف بال ہلکے کروا لیں، اوپر بال زیادہ ہوں، یہ جائز ہے۔ قضا جو صحیح مسلم میں ہے نا وہ ہے بال موڑنا، جیسے فٹ بالروں نے آپ کو پتا نا لائنیں بنوائی ہوتی ہیں، شیو آف کو قضا کہتے ہیں، کہ آدھے بال شیو آف کر دیں، آدھے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، یہ حرام ہے۔ پورے شیو کروائیں یا پورے رکھیں، باقی کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، یہ جائز ہے، یہ قضا میں نہیں آئے گا، یہ جائز ہے۔ بلیڈ تو ہر بندہ لگواتا ہے سائڈ میں۔ نہیں وہ بلیڈ یہ اس طرح کہ یہ یہاں پہ، وہ تو بلیڈ یہ ہے نا، وہ تو اور چیز ہے نا، وہ تو بال ہوتے بھی نہیں، وہ ایکسٹرا بال ہوتے ہیں نا۔
اس سے مراد یہ کہ کانوں کے اوپر، یہ کنپٹی کے اوپر جو بال ہیں، اس کو کوئی اس طرح بھی کرتے ہیں نا فٹ بالر، اوپر ایک کٹورا کٹ جسے کہتے ہیں، جی جی بالکل شیو آف، وہ تو حرام ہے. اگر یہاں سے کم رکھے، موٹی مشین مروائی اور اوپر کچھ بال رکھ لیے، وہ جائز. یہ پنکھا بند کر. ٹھیک. ایک میں اس کو اگلا سوال کرتا ہوں. اگر کوئی شخص یہودی یا عیسائی ہو اور اپنے دین کے مطابق چلے اور اس کے پاس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچا ہو تو کیا ایسے شخص کے ساتھ کوئی رعایت ہو سکے گی؟ امید ہے انشاءاللہ رعایت ہو جائے گی، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سنا اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا. ایسا شخص جس تک نبی علیہ السلام کی دعوت پہنچی نہیں ہے وہ تو بالاجماع اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. جس تک پہنچی اور ٹوٹی پوٹی فارم میں پہنچی، اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کا پھر فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کو جو حالات و واقعات اللہ نے دیے تھے اس میں وہ کتنا بیسٹ پرفارم کر سکتا تھا. تو آپ دعوت کا کام کریں، بجائے یہ کہ لوگوں کی فکر کریں، اپنی فکر کریں ٹھیک سب سے پہلے، اور اس کے بعد لوگوں تک قرآن پاک کی دعوت پہنچائیں، یہودیوں عیسائیوں تک. یہ آپ کا کرنے کا کام ہے. انشاءاللہ باقی اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. یہودی عیسائیوں چھڑو، پہلے منو دسو کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنت سے جان گے؟ آپ بتائیں. اللہ ہی فیصلہ کرے. اللہ ہی فیصلہ کرے گا. ویسے علماء نے تو فیصلہ کر دیا کہ نہیں جائیں گے. ہاں، کیونکہ دیوبندیوں سے اگر آپ پوچھے کہ بریلوی مشرک ہے، نہیں جائیں گے. بریلوی کہیں گے کہ دیوبندی گستاخ رسول ہے، وہ نہیں جائیں گے. شیعہ سنی کے بارے میں، سنی شیعہ کے بارے میں اہل حدیث تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہی ہیں، لال اور مال والے، کوئی نہیں چھوڑا ہوا انہوں نے. اور باقی تو سارے کہتے ہیں کہ یہ تہائی وہابی نے. تو انہوں نے تو سب کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ نہیں جائیں گے. صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور صدقہ کی کون کون سی شکلیں ثابت ہیں؟ واضح فرما دیں. میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے جی. میرا اصالِ ثواب پہ لیکچر ہے، مسئلہ 74 یوٹیوب پہ اصالِ ثواب لکھیں، وہ کلپ کھل جائے گا. صدقہ خیرات یہ ہماری ٹرمز ہیں نا. ویسے تو صحیح مسلم حدیث ہے سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پیورلی سیکچول جذبہ جو حیوانی جذبہ ہے، آپ فرمایا اگر یہی ضرورت کسی اور عورت سے پوری کرو تو تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا ملے گا. تو فرمایا اس پہ تمہیں ثواب بھی ملے گا. تو یہ بھی صدقہ ہے. باقی یہ جو صدقہ پوچھ رہے ہوں گے نا، صدقہ خیرات، یہ پنجابی والا صدقے کی بات کر. ایک صدقہ ہے منت کا کہ میرا یہ کام ہو گیا میں یہ کروں گا. اس پہ بھی مسئلہ 68 ہے میرا، منت کے اوپر، نظر کے اوپر. ایسا صدقہ صرف غریب آدمی کو دے سکتے ہیں، امیر آدمی کو نہیں. اور ایک عام صدقہ ہے اللہ کے نام کی نیاز دینا، وہ جو مرضی کھائے. میت کی طرف سے بھی صدقہ کرے، وہ ضروری نہیں کالا بکرا ہو. کسی غریب بچے کا جو ہے اسکول کا خرچہ اٹھا لیں، کالج کا خرچہ، یونیورسٹی کا خرچہ، یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کسی کو راشن ڈلوا دیں، یہ بھی صدقہ ہے. ہر ایک صدقے کی فارم ہے. یعنی یہ جو دین کے لیے کوئی بھی آپ خدمت کا کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، وہ صدقہ ہے. آپ کا یہاں مجھ سے سوال کرنا صدقہ ہے، میرا جواب دینا صدقہ ہے، ان کی ویڈیو بنانا صدقہ ہے، ان کا اپلوڈنگ کرنا صدقہ ہے. سب کی سب چیزیں صدقے. اور صدقہ جاریہ بھی ہیں. امام بخاری لکھ گئے ہیں صحیح بخاری، آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں، صدقہ جاریہ ثواب مل رہا ہے ان کو. کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر امین بالجار اور رفع یدین چھوڑ دیا تھا؟ یہ کسی بزرگ نے خواب ہی دیکھا ہوگا. یہ جھوٹی روایتیں انہوں نے تاریخی کتابوں میں لکھی ہیں کہ جی یہ کر دیا، وہ کر دیا. امام شافعی نے نبی علیہ السلام کی سنت کیوں چھوڑنی تھی؟ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. احمد بن حنبل کے بارے میں بھی مشہور کر دیتے ہیں. میں نے تو بتایا مسند احمد میں انہوں نے امام حنیفہ کو ابو فلانا لکھا ہے. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں. چاروں اماموں کی گستاخی کا الزام میرے پہ لگایا گیا تھا، اس میں نے لکھا ہے اماموں کی گستاخی کا الزام، مسئلہ 197. اس میں نے کھول کے یہ باتیں بتائی ہیں. یہ کوئی ثابت نہیں ہے. اچھا. کتاب و سنت پہ چلنے والے تھے ماشاءاللہ. درود تاج، درود تنجینہ، درود مئی اور اس قسم کے کئی نام آتے ہیں. گھروں میں کتابیں بھی پڑھی ہوتی ہیں. کس کی ایجاد ہے؟ کیا ان کو پڑھنا سنت اور فضیلت؟ یہ بابوں کی ایجادیں ہیں جی، کوئی فضیلتیں نہیں ہیں جی ان کی. اس میں تو اکثر درود تاج کے اندر تو شرکی الفاظ بھی ہیں، گستاخانہ جو ہے وہ الفاظ بھی ہیں. میرا اس کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. دروشی پہ مسئلہ 56 میرا ڈیٹیل 2 گھنٹے کا ہے، اس میں نے ڈسکس کیا تھا. درود تنجینہ ہو یا درود تاج ہو، درود ماہی لکھی، یہ سب علماء کی لکھی ہوئی چیزیں. اس کی اسکروٹنگ کریں. ایز اے نعت پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، ایز اے وظیفہ تو وہی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور بخاری مسلم میں درود ابراہیمی ہے، وہ پڑھیں آپ. یہ درود جو ہے نا جی کوئی ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں. یعنی احادیث کے اندر کہیں موجود نہیں ہے. اگر ہیں تو دکھائیں.
میں تو ان کو چیلنج دیا ہوا، دکھائیں لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث سے ثابت ہے صحیح مسلم سے، یہ پڑھیں. مطلب جو تجربہ کیا تقریباً ہر گھر میں یہ پڑھی ہوتی ہیں کتابیں، عورتیں پڑھ. میرے بھائی جب سنت ختم ہو جائے گی تو بدعت ہی آ جائیں گی نا. عورتوں نے تو پڑھنا ہے نا، تو عورتوں کا ہی دین ہے نا، کسی عورت نہیں ہو سکتا لکھا ہو. عہد نامہ کیا اور یہ کس نے لکھا ہے، اس کے فضائل ہیں تو بتا دیں پلیز. کوئی فضائل نہیں ہے جی، عہد نامہ خود ہی بنایا ہے. اس کے فضائل یہ ہیں کہ اس کو آپ اگر مردے کے دفنانے کے ساتھ ساتھ رکھ دیں تو ان کا کہنا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں دفنانے کو تو چھوڑ دیں، آپ کا کوئی بہت نیک مردہ ہے، اس کی ہم لاش ایک ہفتے کے لیے باہر ہی رکھتے ہیں دھوپ کے اندر، اور ساتھ اس کے عہد نامہ رکھ دیتے ہیں. تو اگر یہاں پہ اس کی لاش نے بو نہ ماری تو اندر بھی نہیں مارے گی. تو کیا خیال ہے جی؟ اچھا میں آپ کو ویسے بتاؤں، یہ شیعہ سنی کا اس پہ دونوں کا تقریباً چھوڑ دو نا، اتفاق ختم ہو گیا نا. انجینئرنگ صاحب نے جو تک انجینئرنگ نہیں سی نا کی تھی اس تک وہ بھی رکھتے ہیں شیعہ بھی. سر میں انجینئرنگ کر رہے ہیں نا کہ انہوں کو قبر تو بہت گرم جگہ ہوتی ہے، قبر میں اگر لاش جو ہے وہ ایک دن کے اندر گلتی ہے نا، باہر 7 دنوں میں گلے گی. باہر تو بہت لیٹ گلتی ہے. باہر سے مراد عیدی صاحب کا صد خانہ نہیں ہے سر، چوک مینار پاکستان. آج کل مطلب جولائی اگست چل رہا ہے نا، 5 اگست. تو آپ کا جس کے بارے میں کانفیڈنس ہے نا کہ بہت نیک بندہ ہے یا اس کو عہد نامہ بچا سکتا ہے، تو اس کی میت ایک ہفتے کے لیے آپ رکھیں، سب میڈیا والوں کو بلائیں اور آپ ان کو کہیں کہ یہ ہم رکھ رہے ہیں جناب، یہ دیکھیں جی عہد نامہ، یہ ساتھ یہ ہم نے ٹچ کیا جی، یہ دیکھیں کچھ نہیں ہوتا. ہوئے گا کچھ علی بھائی اس میں ہوتا ہے کلمہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے؟ انہوں نے یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء لکھے ہیں. یہ تسی میری گل نہیں شاید سمجھ رہے. میں سمجھ مجھے دسو کچھ ہوئے گا؟ نہیں کوشچن کیا ہوئے گا؟ لاش نہیں گلن لگی. کہتے ہیں روحانی طور پہ، میں آج ان کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں نا بزرگ روحانی طور پہ کر لیتے ہیں. پہلے تو میں نے ان کو چیلنج دیا یہ روحانی آپریشن کریں، ختنہ کر کے دکھائیں. بائی پاس کرتے ہیں، نہیں کر سکتے. اس سے میں نے آج ایک نیا ان کو چیلنج دیا ہے کہ ان کو کہیں کہ شاہ جی ایک بوئنگ 747 ہائر کرتے ہیں ہم، پاکستان کے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، غوث اقطاب اور یہ وہ سارے، ان کو اس جہاز میں بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب جہاز جو ہے وہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ اڑ رہا ہوگا نا، تو ہم پائلٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر آپ یہاں سے اٹھ جائیں، یہ جو غوث زماں ہے یہ اب اس جہاز کو اتاریں گے. وہ کتنے لگے گا جا کے تو ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو چلے ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں جنت میں ہی اترے گا جا کے، اس زمین پہ نہیں اتر سکتا وہ. ٹھیک ہے جی. تو پائلٹ کو جو ہے نا ہم پیراشوٹ کے ذریعے اس کو کہیں گے تم تو کود جاؤ کھڑکی سے. یہ تو بزرگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی سکھا دے گا. کہتے ہیں بزرگ ہیں نگاہ مار کے انج کر دیں. انہیں ایک نگاہ مارنی ہے، خود بخود جہاز جو ہے وہ شاہ جی خود بخود اتر جائے گا نا. ہونا تو ایسی چاہیے. نہیں ویسے تسی بولو گے اس جہاز شاہ جی. دیکھو بزرگاں جو ہوتے جنہاں دا انا ایمان ہے نا، وہ بھی کہتے نہیں یار اے کام نہ کریو بھائی، سانو نہ بھائیو. ٹھیک ہے جی. جہاز کے شاہ جی تسی موٹر سائیکل تے نہیں بہ سکتے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتا نہیں آنکھیں بند کراتے ہیں ڈرائیور نو، کہتے ہیں چلا، تو جناب ایتھوں اٹھتا ہے تو اتنے پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں آپ ان کو پیچھے بیٹھ کے کہہ دینا میں آنکھاں بند کر لیے جی موٹر سائیکل تے، ہوں تسی چلانا جی موٹر سائیکل، انہوں نے تھوڑا گلا دبا دینا ہے. ٹھیک ہے. گھر کے دروازے پر حفاظت کی نیت سے کتا رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں جی دروازے کے باہر تو رکھ سکتے ہیں، وہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شکار کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں اور حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں. جو شکار کرنے کے لیے جو سکھائے ہوئے ہوتے ہیں جانور، سورۃ المائدہ میں آیا نا جی. لیکن کتے کو گھر کی باؤنڈری کے اندر نہیں رکھیں گے آپ، ورنہ تو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اس حوالے سے، بخاری میں بھی ہے. باہر رکھیں. اور ویسے آپ کل کتوں کے تو یار کتوں نے کیا حفاظت کرنی ہے، لوگ کتے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں شوقیہ. آج کل کتا حفاظت کر سکتا ہے، ایک گولی کی مار ہے، اور آج کل تو ایسی ایسی گولیاں ہیں جن کی آواز بھی نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا. آپ CCTV کیمرے لگائیں. ایک گورے نے جڑے کتے بنائے نے، کیسے کتے بنائے نے جناب، تو آڑا کتا تو سو بھی جائے گا، کھا پی لے گا، اے جناب 24 گھنٹے کی ویڈیو بنائے گا، اے دیکھو نا بن رہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور غلطی بھی نہیں کرے گا، جو ہوا ہے وہی دکھائے گا. کتے تو آج کل آپ کو پتا ہے نا، یہ تو جعلی کتے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، 40-30 ہزار 40 ہزار لیتے ہیں اور وہ جا کے غلط گھروں میں جا کے گھس جاتے ہیں. لیکن یہ CCTV جو ہے نا واقعی جس کی ہے نا فوٹو اسی کا ہی بتائے گا، یہ دھوکہ نہیں کھائے گا. تو آپ گوروں کے کتے لگوائیں، CCTV کیمرے لگوائیں اور ریکارڈنگ کریں.
ان کے ذریعے کریں. ٹھیک ہے, باقی فوت ہونے کے بعد کیا حساب کتاب فوری شروع ہو جاتا ہے یا قیامت والے دن سب کا ایک ساتھ حساب ہوگا؟ حساب کتاب تو قیامت دن ہوگا ڈیٹیل, لیکن مرتے ہی قبر میں تو یا برزخ میں, چاہے وہ قبر ہو, چاہے شیروں کا پنجرا ہو, چاہے وہ کسی ہوا میں راکھ بکھر گئی, چاہے وہ سمندر میں, وہ سوالات تو ہوں گے. مسئلہ 117A اور B میرا عذاب قبر کے اوپر آپ دیکھ لیں, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ایڈریس کیا. ڈیٹیل حساب اس وقت ہوگا. باقی جو وہ 3 سوالات جو مشہور ہیں, اور ایک چوتھا بھی ہے کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. قبر کے 4 سوالات میرے یوٹیوب پہ کلپ دیکھ سکتے. اگر کوئی بندہ بچوں کو پیسے دے دے یا کوئی گفٹ وغیرہ کر دے تو کیا میں خود اس کا استعمال کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ وہ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. بچوں کو جو عیدیاں ملتی ہیں وہ بچوں کی وجہ سے نہیں مل رہی ہوتی ہے, وہ اس لیے مل رہی ہوتی ہیں تاکہ اے ساڑھے بچوں کو بھی دے انہاں دا ابا. تو ظاہر ابوں اور ماؤں کی یوز میں ہی آنی چاہیے وہ عیدیاں اور وہ ساری چیزیں. سلام نہیں لے سکتے آپ کیونکہ بڑے ہو گئے نا پھر تو. علی بھائی, جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ غائب میں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے, اسی سے مدد مانگنی چاہیے, تو وہ کہتے ہیں کہ شیطان بھی تو صرف اللہ ہی کو مانتا تھا, صرف اللہ ہی سے مدد مانتا تھا, اور تم بھی شیطان کے ساتھی بن گئے ہو کہ کسی کو نہیں مان رہے اللہ کے علاوہ. یہ وہ ہمیں نہیں کہہ رہے ہوتے, یہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ پورا واقعہ جو ہے شیطان اور اللہ کا مکالمہ, یہ تو قرآن میں ہے نا. اس کا جواب میں نے دے دیا ہے. ہزاروں لوگ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ چکے ہیں, شیطان اور اللہ کا مکالمہ. اس میں ان کے جتنے یہ چور راستے ہیں نا, وہ جو نبی دا گستاخ سی, ایک یہ او جی اللہ نو مندہ سی, ہو بزرگوں نو نہیں سی مندہ, نبیوں کا احترام نہیں سی کرتا. اس کا بھی جواب دیا. اس نے اللہ کی حکم عدولی کی ہے, تو وہ اللہ کا ماننا صرف یہ نہیں کہ اللہ کو آپ سجدہ کریں. ایک بندہ کہ جی میں 5 وقت نماز تو پڑھوں گا, میں روزہ نہیں رکھوں گا, زکوٰۃ نہیں دوں گا, تو کیا وہ اللہ کو مان رہا ہے؟ نہیں. تو شیطان اگر اللہ کو سجدے کی حد تک مانتا تھا, اس کے باقی احکامات نہیں ماننے, تو وہ شیطان ہے, وہ گمراہ ہے. اس کی کوئی توحید کامل نہیں ہے. توحید تو کامل تبھی ہوگی جب اللہ کی ہر بات مانی جائے. ٹھیک ہوگی. تو شیطان ان کا بزرگ ہوگا, ہمارا کیا لینا دینا اس کے ساتھ. کیا عورت نامحرم مرد کے گلاس میں پانی پی سکتی ہے, یعنی پہلے مرد نے پانی پیا, بعد میں عورت اسی میں سے پانی پی لے؟ آمنے سامنے یا ایک مجلس میں بیٹھ کے نہ یہ کر رہے ہوں, کیونکہ تو اس میں تو شہوت کا اندیشہ ہے. صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جس پیالے سے میں پانی پیتی تھی نا, جس جگہ میں منہ لگا کے پانی پیتی تھی, آپ علیہ السلام اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے اس پیالے کو منہ لگا کے پیا کرتے تھے. تو ظاہر میاں بیوی کا تو رشتہ تو وہ بالکل ٹھیک ہے. باقی نہ میرا مرد و عورت کا معاملہ اس میں تو بچنا چاہیے, اس میں تو اندیشہ ہے شہوت والا, بچنا چاہیے. کیا لنڈے کے استعمال شدہ غیر مسلموں کے کپڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ آپ ساری چیزیں غیر مسلموں کی استعمال کر رہے ہیں. آپ کے بال پوائنٹ تک جو 5 روپے کا بال پوائنٹ چائنا آپ کو یہاں پہ دے رہا ہے, آپ پاکستان میں 20 روپے کا وہ بال پوائنٹ نہیں بنا سکتے. ایک طرف اس کے لائٹر بھی ہے, ایک طرف ٹارچ بھی لگا دی ہے, 10 روپے کا ہے, بندہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے کسی بزرگ نے آج تک کوئی ایسا بال پوائنٹ ایجاد نہیں کیا تھا, یہ چائنا کے لوگوں نے کیا ہے. تو آپ کے موبائل فون, آپ کے ساری کی ساری ٹیکنالوجی وہیں سے آ رہی ہے. تو لنڈے کی چیزیں بھی آ رہی ہیں تو ضرور استعمال کریں, بلکہ لنڈے کی چیزیں زیادہ پائیدار ہیں. آپ کے جو پاکستانی اور انڈین ہیں یہ تو ماشاءاللہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں شاہ جی, آپ کی والدہ خدا نہ خواستہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ جی یہ ایک ٹیکہ خریدنا ہے آپ نے, اس میں ساری زندگی ہے, اور آپ جا کے میڈیکل سٹور پہ جا کے پوچھیں کہ جی یہ ٹیکہ میں نے لینا ہے, اور وہ آپ کو 2 ٹیکے دکھائے, ایک ٹیکے کے اوپر ایک بہت نورانی بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہو اور دوسرے کے اوپر ایک گھوڑے کی لگی ہوئی ہو, اور وہ آپ کو کہے کہ جی یہ پاکستانی ٹیکہ ہے, یہ بہت بڑے بزرگ نے, بڑے نیک پرہیزگار نے, بڑے پہنچے ہیں, یہ ان کی فیکٹری کا بنا ہوا ہے, اور یہ گورے کی, تو آپ کون سا لیں گے؟ گورے والی کمپنی جو بزرگوں نے نہیں مانتے. نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. پھر تسی کہو کہ میں بابی نہیں ہوں. کیوں؟ گورے کو اس لیے آپ لیں گے کہ آپ کا اس پہ اعتماد ہے کہ اس نے فراڈ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو لنڈے کی چیزیں یقین کریں, یہ کوئی عیب نہیں ہے. استعمال شدہ چیز استعمال کرنا کوئی عیب والی بات نہیں. کافروں نے کی ہے تو دھو کے آپ استعمال کریں. نبی علیہ السلام نے تو کافروں کے تحفے قبول کیے. صحیح بخاری میں آتا ہے نا, وہ کالا ایک کرتا تیالسی کسروانی بھیجا گیا تھا, کسرا کا تیالسی. تیالسی کسرا کا ایک خاص, جس طرح آج اگر کوئی آپ کو کہے جی اجرک سندھ کی, تو آپ کے سامنے اس کا ایک رنگ آ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے, علی بھائی نے کہا بخاری میں لکھا ہے کالا, اس میں تو کالے الفاظ نہیں ہے بھائی. تیالسی کسروانی,
یہ خاص کرتا تھا وہ کالے کلر کا ہی ہوتا تھا، کسرا کا، جو پرشین امپائر کا ہیڈ تھا اس نے بھیجا تھا. تو آپ گفٹ بھی لے سکتے ہیں. باقی جو چیریٹی میں وہ دیتے ہیں، یہاں پہ لنڈے میں آتے ہیں، وہ ظاہر ہے لنڈے کے پیسے آپ سے اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے آنے کا بھی یعنی خرچہ ہوتا ہے یہاں پہ بحری جہازوں کے ذریعے. خیال ہے وہ پلیدی کے سینس میں بات بھی انہوں نے پوچھی ہوگی. تو سر دھو لیں نا، پلید تو آپ کے کپڑے نہیں ہوتے، دھو لیں. ہم نماز میں اور ایسی کون سی پلیدی ہو گئی ہے جو گوروں کی ہے اور آپ کی نہیں ہے؟ نہیں، وہ لوگ تو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں نہ رکھتے. تو سر صفائی ستھرائی کا مسئلہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. کیا ہمارے بچوں کے کپڑے چھوٹے بچوں کے گندے نہیں ہوتے ہیں؟ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے ہیں، اکٹھے ہی ایک واشنگ مشین میں دور رہے ہوتے ہیں. جوان بچوں کو کیا نائٹ فال احترام نہیں ہوتا کہ ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے؟ تو کپڑے گندے ہوتے ہی ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس سے زیادہ تو کوئی گندگی نہیں ہوگی. ہم نماز میں مختلف اور عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہی بات بار بار کیوں کرتے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ آپ دیکھ لیں بار بار کر رہے ہیں، پھر بھی یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہہ رہے ہیں. حال تک گل سمجھ نہیں آئی بار بار کر کے. او بھائی اللہ نو نہیں سمجھانی، یہ اپنے نال عہد کر رہے ہو کہ نماز کے اندر بھی اللہ سے مانگنا ہے، نماز کے باہر بھی اللہ سے مانگنا ہے. اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے؟ ورڈ بہت پیارا سوال ہے. واقعی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی نبی علیہ السلام نے، وہ رو پڑی. پھر ایک اور بات کہی، وہ مسکرا پڑی. تو میں سیدہ فاطمہ سے پوچھتی رہی کہ مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے تم سے کیا بات کی تھی؟ تو وہ اوائڈ کرتی رہی. جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے نا، اس کے بعد سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا فاطمہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں، ماں ہونے کے حق کے سبب جو میرا حق ہے تم پہ، اس حق کے سبب میں تم سے پوچھتی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اب اپنے باپ کا راز بتا دیتی ہوں. نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ ان قریب میں فوت ہونے والا ہوں. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. اس پہ میں رو پڑی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دفعہ میرے کان میں یہ بات کہی کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مر کے تم میرے تک پہنچو گی، اور وہ بھی 6 مہینے کے بعد فوت ہوگی. اور کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں اس بات پہ مسکرا پڑی. اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. المستدرک الحاکم میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں. اور ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت میں انبیاء کے علاوہ تمام بوڑھوں کے سردار ہیں. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، لیکن جو دنیا میں بڑھاپے سے گئے تھے ان کے بارے میں. اس میں جنتیوں کا سردار کون، یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ بھی ہے، میں نے سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام نے اصل میں ہمیں سنایا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہ جو میرا مرید ہو گیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں. آپ اس سلسلے میں بیعت ہو جائیں، آپ جنت میں جائیں گے. جب کوئی یہ جھوٹے دعوے کرے گا نا تو پھر اس کو یہ بتایا جائے کہ نبی علیہ السلام تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ سمجھانے کے لیے تھا، یہ نہیں کہ انہوں نے پکڑا جانا تھا. جیسا پنجابی کے اندر نا کہنا تینوں تو سنانا نو، کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو. اصل میں ہمیں سنایا گیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نسبت یہ نہ کرنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. نہیں، نسبت کو ہم مانتے ہیں لیکن عمل بھی ہو. سیدہ فاطمہ کو نسبت کا فائدہ ہوا ہے لیکن ان کا عمل بھی ہے نا جی. ان کے بچے قربان ہوئے ہیں، ان کا خاوند قربان ہوا ہے، ان کی اپنی قربانی ہے. یہ بات کہنا سوکھا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، میں یہ ہوتا، میں رفع دین، پھر بھی نہ کرتا. کیونکہ رفع دین کرنا تو کہنا سی مکھیاں مارتا ہے، تے قدمہ نہ لپٹنا سی. یہ بات کہنا ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، ضروری ہے ابو بکر عمر عثمان علی ہوتا. صحیح بخاری میں ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی، اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک
گردن پہ رکھتی جب سجدے کی حالت میں. آج صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے نہیں ہو رہا, اتنا وزنی. عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ باقی صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی ہٹائے. صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی ہٹائیں, کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ. حضرت رکھی کس نے تھی؟ صحیح بخاری میں آتا ہے یہ, عقبہ بن ابی معیط نے. یہ لیڈر تھا کفار کا. ہاں, ولید بن عقبہ, اسی کا بیٹا ولید بن عقبہ, جس کو کوفے کا گورنر لگایا. مسلم شریف میں آتا ہے حضرت عثمان کے دور میں شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا, جس کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ صحابہ خلاف ہو گئے. شہادت عثمان کے اصلی اسباب صحیح بخاری, جعلی اسباب نہیں. یہ اس کا باپ عقبہ بن ابی معیط. حضرت فاطمہ نے آ کے وہ اوجڑی ہٹائی. ٹھیک ہو گیا جناب, یہ بات کہنا آسان ہے. حضرت فاطمہ نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں, ایویں نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو صحیح مسلم میں سال ابن سعد السعدی کہتے ہیں, اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کو زخم لگا تھا تو کس نے زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی؟ مولا علی نے زخم کو دھویا تھا, پانی ڈالتے تھے, سیدہ فاطمہ دھوتی تھی. جب خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی رات حضور کے زخم پہ رکھی, تو تب جا کے خون رکا. اسی لیے میں کہتا ہوں بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. باقی کسی صحابی کی عقیدت نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی تھی جو حضرت علی اور فاطمہ کی تھی, کیونکہ حضرت علی کو تو حضور نے پالا ہوا تھا, فاطمہ ویسے بچی تھی. اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے میرے بھائی, اولاد سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا یہ جو کہا گیا نا کہ سیدہ فاطمہ کے والے سے کہ تم اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, یہ ہمیں بتایا گیا تاکہ کوئی صرف نسبت پر رائے کر کے نہ بیٹھ جائے. اور یہ جملے تو نبی اسلام کے بارے میں بھی قرآن میں آئے ہیں, یہ دعا صرف اللہ ہی سے. اس میں پہلے صفحے پہ آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 88 میں. پھر فرمایا 18 نبیوں کا بائی نیم ذکر کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے. تو کیا نبی شرک کرتے تھے؟ سمجھانے کے لیے. یہاں بھی حضرت فاطمہ کا سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, وہ سردار ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا سورہ زمر آیت نمبر 65 میں, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ بات تو نبی علیہ السلام کو سنگولر کے سیغے سے کہی جا رہی ہے, لیکن کہا سنایا کسے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر آیا قرآن میں 3 دفعہ, سورہ زمر میں, سورۃ الانعام کے اندر, سورہ یونس میں, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی فرما دیجئے کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے نہ آ پکڑے اگر بالفرض میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو یہ سمجھانے کے لیے تو نبیوں کو کہا گیا. تو حضرت فاطمہ تو پھر بھی کیا وکیل بننا جائز ہے؟ وکیل وکالت کا عہدہ اڈاپٹ کرنا اور اس کی تعلیم حاصل کرنا تو بالکل ٹھیک ہے. جھوٹا وکیل نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ اس بندے نے چوری کی ہے یا اس بندے نے ظلم کیا اور آپ اس کی جھوٹی وکالت کر رہے ہیں کہ آپ قانوناً ثابت کر دیں کہ انہیں نہیں کیتا. اس طرح کی کمائی بھی حرام ہے اور یہ دوزخ کا مستحق ہے. باقی اگر کوئی شخص ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور ظالموں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے وہ وکالت کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے تو بڑا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ 8 لوگوں کو اللہ کے سایہ نصیب ہوگا, اس کے عرش کا سایہ, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے جو عدل کرنے میں, اور عدل کے حصول کا ذریعہ ظاہر ہے وکالت ہی ہے. باقی میرا خیال ہے شاید یہ اس کانٹیکسٹ میں پوچھ رہے ہوں گے کہ جن ملکوں میں قوانین اسلامی بھی ہیں غیر اسلامی بھی ہیں, تو ظاہر ہے اسی سسٹم کا ہم حصہ ہیں. انڈر پروٹیسٹ فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین ٹو چینج دا سسٹم. پرائیویٹ اسکولز چھٹیوں کی فیس بھی لیتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ دیکھ لیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے اس کے اوپر بندی لگا دی تھی, سپریم کورٹ نے اٹھا لی ہے. تو یعنی یہ مافیا کتنا سٹرانگ ہے. تو اس میں درمیان کی راہ ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیوں کی فیسیں نہ لیں,
ظاہر ہے انہوں نے یار ٹیچروں کو تو دینی ہے نا, کیا ٹیچر تنخواہیں نہیں لے رہے؟ پھر جو انہوں نے اسکول کرائے پہ لیے, کیا اس بلڈنگ کا کرایہ نہیں انہوں نے نکالنا اس میں سے؟ تو درمیان کی راہ ہونی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا کم کر دیں, ٹیوشن فی بیچ میں سے کاٹ لیں کہ پڑھائی تو نہیں ہو رہی ہے, کچھ تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے درمیان کا راستہ نکالیں. پہلے ہی انہوں نے اتنی فیسیں رکھی ہوئی ہیں, باقی شرعی طور پہ یہ جائز ہے, وہ لے سکتے ہیں, شریعت میں کوئی نجائز. ایک چیز تھوڑی سی اور بھی کلیئر کر دیں کہ شرعی طور پہ مطلب ایک اسکول ہے وہ چاہے نرسری کے بچے کی 20,000 لے لے 50,000 لے لے, شریعت کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا. آپ جا کے 20,000 روپے کلو جا کے آلو لیتے ہیں تو شریعت آپ پہ اعتراض تو نہیں کرے گی نا. شریعت کہے گی جہاں سے 4 روپے کلو لیتے ہیں وہاں سے لیں, یا آپ صبر کر لیں. آپ ضروری ہے کہ آپ نے 20,000 والے میں اسکول میں پڑھانا ہے. ہم میں سے اس وقت جتنے ایلیٹ کلاس میں اوپر پہنچے ہوئے ہیں, چند ایک سیاستدانوں کو چھوڑ کے, سارے ٹاٹوں کے اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں. ہم لوگ خود سرکاری اسکولوں میں, مجھے یاد ہے میری میٹرک میں 5 روپے فیس تھی, 92 میں نے میٹرک کیا, 1992 میں. تو ہم کوئی اعلیٰ اسکولوں سے تو نہیں پڑھے ہوئے, 5 روپے فیس. وہ جو ناجائز کہتے ہیں منافع نہ لو, اس میں نہیں آئے گا یہ چیز؟ نجائز منافع تو منافع نہ لو, وہ تو اس صورت میں ہے کہ جب کوئی انڈکلیئرڈ لیتا ہے. اچھا, ڈکلیئر کرے تو میری مرضی ہے, میں آلو بے شک 1,000 روپے کلو بیچوں, آپ نہ خریدیں, آپ دوسری دکان سے 50 روپے کلو خرید لیں, دوسرے اسکول میں چلے جائیں نا. یہ تو سر آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے بیکن ہاؤس میں ہی بچوں کو پڑھانا ہے یا ایجوکیٹر میں پڑھانا ہے؟ آپ عام اسکول بھی تو ہے نا یار, وہاں پہ کم فیسیں ہیں, وہاں پڑھائیں. کیا سجدہ تلاوت فرض ہے, اگر نہ کرے تو گناہگار ہو جائے گا؟ سجدہ تلاوت میرا مسئلہ نمبر 118 ہے, یہ نفلی عبادت ہے, کر لیں ثواب, نہ کریں کوئی گناہ نہیں. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے, اور اس کے لیے وضو بھی کوئی شرط. ایسی عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو خود تو نماز روزہ کی پابندی کرتی ہیں, لیکن جب بات پردہ کرنے کی آتی ہے تو بھی پردے کا مذاق نہیں اڑاتی, بلکہ کہتی ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا. تو مرد بھی یہی کر رہے ہیں, دعا کرو داڑھی رکھ لئیے, تو ایک ہی بیماری ہے. نماز روزہ تو ان کی ہوگی, یہ نہیں ہے کس کے سے نماز روزہ ختم ہو جائے گا. وہ ابو داؤد کی ایک حدیث آج کل فیس بک پہ غلط وہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ حدیث اس طرح نہیں ہے. وہ نماز کی حالت میں ہے کہ جو سر نہیں ڈھانپتی, نماز کی حالت میں وہ پروٹوکول ہے عورت کے لیے. نماز میں جو حجاب ہے نا, یعنی سر کا ڈھانپنا, وہ نہیں کرے گی تو نماز اس کی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ جو پردہ نہیں کرتی اس کی نماز نہیں ہوتی, نماز تو ہو جائے گی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسی کھانا تناول نہیں فرماتے تھے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, بلکہ تو آپ نے تو جو کی روٹی اور روکھی سوکھی روٹی کھا کے گزارا کیا ہے. پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے بات پڑھی. تو یہ شاید ہاں وہ جلی روٹی وہ نہیں کھانی چاہیے, جس میں تعفن پھیل چکا ہو وہ روٹی نہ کھائیں. باقی تو باسی روٹی تو بڑی ہاضم, بلکہ میں تو اکثر شوقیہ رات کو میں تو تندور کی روٹی شوق سے کھاتا ہوں, توے کی نہیں. تو تندور میں 1-2 روٹی میں فالتو لے آتا ہوں, وہ رات کو پڑی رہے, صبح آپ جناب اس کو گھی کے ساتھ تل کے, پانی کے ساتھ تل کے کھائیں. کسی پراٹھے کا وہ مزہ نہیں ہے, اور وہ ہضم بھی اس طرح ہوگی, ٹیسٹ بھی دے گی, ہضم بھی ہوگی. باسی روٹی کے تو بہت فضائل ہیں. مکان کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے قرآن و حدیث شریف کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جس سے بھی نقشہ بنوائیں اس سے کہ ٹوائلٹ کی سیٹ جو ہے قبلہ رخ نہیں ہونی چاہیے. پہلا کرنے کا کام, نہ قبلہ رخ ہو نہ قبلے کو پیٹھ ہو. قبلہ اگر اس طرف ہے تو سیٹ ایسے لگی ہوئی ہو 90 ڈگری پہ, ٹھیک ہوگا جی. دوسرا میرے خیال ہے وہ پوچھ رہے ہوں گے کو کالا بکرا لا کے ذبح کرنا, یہ کرنا, کچھ بھی نہ کرے سر. آپ ویسے صدقہ و خیرات کریں, اور آپ حلال کا مال اس کے اوپر لگائیں, ٹھیک ہوگا جی. اس کے آپ اہتمام کریں, اور مسجد ایک بیت مسجد ڈکلیئر کریں, مسجد بیت, کوئی ایک گھر کے اندر ایک پورشن کہ جس میں لوگ عبادت کریں, ٹھیک ہے, یہ کریں. باقی میرے مسلم شریف میں ایک حدیث پیش کی تھی کہ یعنی خیر و برکت کے لیے اگر کسی جگہ پر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے, مولویوں کو بلا کے نہیں, خود گھر والے بیٹھ کے درس قرآن کروا لیتا ہے افتتاح کرنے کے لیے دکان کا یا گھر کا, تو وہ ضرور کرے. صحیح مسلم حدیث ہے, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے, شیاطین اور جنات نہیں آتے, تو سورہ بقرہ ہی پڑھ لے, تلاوت لگا دے, کیسٹ ہی لگا دے, ٹھیک ہے. یہ کام کر. اگلا کوشچن ہے جی, کیا عورتیں اپنے جسم, ٹانگوں, بازوں وغیرہ کے بال صاف کرا سکتے ہیں؟ اس میں ایڈ کر لیں کیونکہ یہ جو مرد حضرات بالخصوص باڈی بلڈرز وغیرہ ہیں وہ بھی پوری باڈی کی شیپ کراتے ہیں. لیکن شرعی اس کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں ہے اگر میڈیکلی نہ ہو. میڈیکلی اگر یہ چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو غلط. میڈیکلی تو کوئی نقصان نہیں, یہ تو ہم نے فیصلہ نہیں کرنا, یہ ڈاکٹرز ہی بتائیں گے. اچھا جی. ہاں جی. قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے آخر فقہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کس کی؟ قرآن و حدیث کے ہوتے ہیں فقہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فقہ کی. فقہ اس لیے کہ قرآن حدیث نے کہا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. ہاں فقہ انفی کی ضرورت نہیں ہے, فقہ کی ضرورت ہے.
فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ بوجھ کو. جو فقہ حنفی میں یہ لفظ فقہ تو لفظ غلط ہے, فقہ ہے. میں نے پچھلی دفعہ حوالہ بھی دیا تھا, فقہ الاکبر ہے, وہ فقہ اکبر میں کہتے ہیں, اردو میں چل جاتا ہے کام. تو فقہ انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے نا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, تاکہ بات سمجھ آئے. یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ آپ کہیں کی بات اٹھا کے کہاں پہ لگا دیں, اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے وہ کہتے ہیں نہیں وہ تراویح, جی کہتے ہیں وی ہونی ہے, دیکھو تراویح وی آ گیا نا 20 ہوگی, اس طرح کی فقہ نہیں ہونی چاہیے. حرام جانوروں کی کھانوں سے بنائے ہوئے کپڑے کے اچھا میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے, فقہ اور تقلید میں فرق کیا ہے؟ تقلید کو ہم حرام کہتے ہیں, فقہ کو تو مانتے ہیں, فقہ تو ہم ہی تو مان رہے ہیں. حرام جانوروں کی کھانوں سے بنائے ہوئے کپڑے کا استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ یہ کون سے کپڑے ہیں آپ کے پاس آئے ہیں کبھی؟ حرام جانوروں کی کھال سے کون سا کپڑا آتا ہے؟ کوئی جیکٹ شیکٹ ہی آتی ہوگی, کپڑے شپڑے تو کوئی نہیں آتے, نہیں استعمال کر سکتے. نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اپنی جاب کی وجہ سے میں فجر کے علاوہ کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اور میں اسی وجہ سے نمازیں جمع کر کے پڑھتا رہتا ہوں, کیا میرا یہ عمل درست ہوگا؟ اچھا پہلے میں ذرا اس سوال کو ریپیٹ کرنا ہے آپ نے, میں پہلے اس کے اوپر آ جاؤں کھالوں کے اوپر. ٹھیک ہے. حلال جانور کی جو کھال ہے نا جی, یہ تو آپ اپنی قربانی والے جانور کی کھال خود بھی یوز کر سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ڈول بنانے کے لیے, مسلح بنانے کے لیے, جوتیاں بنانے کے لیے, اگر آپ کے پاس کمپیٹنسی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی عید کی برکت سے, عید قربان کی برکت سے دنیا کی یعنی چمڑے کی مصنوعات مسلمانوں کی وجہ سے چل رہی ہیں. پاکستان ٹاپ آف لسٹ ہے چمڑا ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں میں تھا, اب ہم پہ پابندیاں لگ چکی ہیں اور آپ کو نہیں پتا. اس کے لیے میں نے آپ کو روک لیا اس وقت, تاکہ میں چونکہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں نا امت کی, میرا کام ہے کہ امت کو بتائے کہ امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرے بھائی 8 سے 10 سال پہلے جو چمڑا, گائے کا چمڑا 7,000 روپیہ پاکستان کا بکتا تھا, آج کم از کم اسے 15-20 ہزار کا ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ کو پتا ہے وہ کتنے کا بک رہا ہے؟ 500 روپے کا بک رہا ہے وہ چمڑا, کیونکہ آپ کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں انٹرنیشنل. یہاں تو کہتے کیا ہوگی, پابندی لگ گئی تو کیا ہوگا, لگ پتا جائے گا. اے جذباتی ڈاکٹرائن چھڑ دیو, اے امت نو کہانیاں کڑانیاں دس چھڑ دیو. او جی ملک نو کھا رہے ہیں پھر بھی نہیں ختم ہوندا, او ختم ہو گیا ایک دہاڑی تمہیں پتہ لگنا ہے. درخت جو ہے اس کے اندر سے جب دیمک اس کو چاٹ جاتی ہے باہر سے تو آپ کو کھال نظر آ رہی ہوتی ہے, ایک دن دھڑام سے گر جاتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے ختم نہیں ہو رہا, دیمک کی طرح چاٹا گیا ہے. تو میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, صرف آپ کو ایک ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے. بکرے کا چمڑا اس وقت مجھے یاد ہے 400-500 روپے کا, آج سے 10 سال پہلے تھا. اب وہ 50 روپے کا بھی نہیں بکتا, اور وہ بھی ادھار پہ آپ سے کسائی اٹھاتے ہیں. کیوں کہ چمڑا پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ چمڑا ہم باہر ایکسپورٹ کرتے تھے, وہاں سے پرس بنتے تھے چمڑے کی, جوتیاں بنتی تھی, امپورٹ ہوتی تھی ہمارے ملک میں. اب وہ ہم سے چمڑا خریدتے نہیں ہیں, یہاں پہ چمڑا ضائع جا رہا ہے. یہاں ہم نے کہاں سے خریدا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, اس چمڑے میں ویلیو ایڈیشن کر کے آپ جب اس کو بیچیں گے تو آپ سے کس نے خریدنا ہے؟ کوئی پاکستان کی کمپنی اس چمڑے کے اوپر اتنا پیسہ لگانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ جب چمڑے کے اوپر وہ اتنی آپ اس میں چیزیں ایڈ کریں گے تو آپ کو تو وہ چمڑے کا بیگ جو ہے 5,000 روپے کا کس نے خریدنا ہے؟ وہ تو چند ایک لوگ ہیں, تو آپ کیا ساروں کو دیں گے؟ یہ باہر کے لوگ کیا کرتے تھے, وہ چمڑا آپ سے سستا خرید لیتے تھے. ہمارا تو 7,000 روپیہ ہوتا تھا, ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کے تو $70 ہی بننے تھے نا, تو وہ آگے ہزاروں ڈالر کماتے تھے. اب وہ آپ سے لے نہیں رہے ہیں, آپ یہاں کچھ کر نہیں سک رہے. تو یہ جناب ہمارے ملک کے اوپر جو کچھ اس طرح کی صورتحال ہے, ابھی نئی گورنمنٹ جو بھی آنے والی ہے, میں ریکویسٹ کروں گا, میں دیکھیں پہلے بھی دھرنوں کے خلاف تھا, آج بھی میں دھرنوں کے خلاف ہوں. آج اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو میں نون لیگ سے, پیپلز پارٹی والوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا, خدا کے لیے 5 سال حکومت چلنے دیں. آپ پروٹیسٹ اپنا اسمبلی میں رکھیں, کوئی دھرنے نہ دیں حکومت کو. یہ کنٹینیوٹی, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی آ چکا ہے الحمدللہ اسلامک ڈیموکریسی پہ. پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون, میں نے 5 پوائنٹس الحمدللہ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ایڈریس کیے ہیں. یہ حکومت چلنے دیں, اگر یہ اچھے کام کریں گے ایکسیپٹ ہو جائیں گے, ادروائز یہ سسٹم خود بخود ان کو ایلیمنیٹ کرے گا. لیکن اگر آپ وہی کام کریں گے جو پی ٹی آئی والے کرتے رہیں تو سر اب آپ کے اوپر امتحان آیا. اس وقت جب آپ لوگ کہتے تھے ہمارے پروجیکٹس اس لیے ڈیلے ہو رہے ہیں کہ یہ دھرنے دے رہے ہیں, ملک کو نقصان ہو رہا ہے, اسٹاک سے اتنی نیچے آئی ہے, سر اس وقت میں نے ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالی تھی 2013 میں,
سب سے زیادہ میں دھرنوں کا مخالف تھا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب کو اس وقت ہماری بات یہ سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن آج عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ دھرنے ہونے چاہیے, یہ ہڑتالیں ہونی چاہیے, تو کہیں گے نہیں نہیں اکانومی بیٹھ جائے گی. تو چلے دیر آئے درست آئے. ہم آج بھی اسی ڈاکٹرائن پہ ہیں. جس طرح ہم پچھلی گورنمنٹ کے خلاف دھرنوں کے معاملے میں ہم مخالف تھے کہ دھرنے نہ دیں, اس گورنمنٹ کے خلاف بھی جب دھرنے اگر کسی نے دیے خدا نخواستہ, ویسے تو مجھے امید ہے کہ یہ میچور پارٹیاں ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اس حوالے سے باقی جو ان کا کرپشن والا معاملہ ہے میں اس کو نہیں ڈسکس کر رہا, یہ اس چیز کا اعلی کار نہیں بنیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے. اور اگر بنیں گے تو ہم ان کو بھی سمجھائیں گے کہ اگر آپ نے ملک کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی, ملک کو چلنے دینا ہے, تو یہ کام کرنے دیں. اور پی ٹی اے والوں کے لیے تو ہم نے ایک ہی کہا کہ آپ نے نام رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف. ہم آپ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ آپ انصاف دیں اس نیشن کو, عدلیہ کو آزاد کریں. کوئی مذہبی لیڈر, کوئی سیاسی لیڈر, کوئی فوجی لیڈر, کوئی ایجنسی کا لیڈر عدلیہ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. بس تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف بنے. 18 لاکھ کیسز ہماری عدالتوں میں جو پڑے ہوئے ہیں, شام کی شفٹیں بھی لگوائیں, 24 گھنٹے کی ججوں کی شفٹیں لگوائیں اور جج بھرتی کریں, یہ کیسز ختم کریں. سریعام جب لوگوں کو سزائیں ہوں گی, اسلامک ڈیٹرنس ہوگی, آپ دیکھیں کس طرح کرپشن ختم ہوتی ہے. چائنا نے کرپشن اسی طریقے سے ختم کی ہے. تو ہم صرف ایک چیز مانگتے ہیں نیکسٹ پرائم منسٹر سے کہ وہ انصاف کر دے, عدلیہ آزاد کر دے, عدلیہ کسی کے نیچے نہ لگے, اور جو اپ رائٹ جج ہیں, جو کسی سے نہیں ڈرتے, نہ سیاست دانوں سے, نہ فوجیوں سے, نہ ایجنسیوں سے, ان کو اوپر لے کے. ٹھیک ہے, عصر کی اذان ہوگی ہے, باقی انشاءاللہ تعالی نماز عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. ہاں جی, نماز عصر کے وقفے کے بعد اگلے سوالات شاہ جی کریں. یہ کویسچن بیچ میں رہ گیا تھا جی کہ اپنی جاب کی وجہ سے میں فجر کے علاوہ کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا, اور میں اسی وجہ سے نماز جمعہ بھی کر کے پڑھتا ہوں, کیا یہ طریقہ درست ہے؟ صرف فجر ہی نماز جمع نہیں ہو سکتی, زور اثر کو آپ جمع کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1633 سے لے کے آن ورڈ. میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, نماز جمع کرنا. ٹھیک ہے, زور اثر جمع ہو سکتی ہے, روزانہ جمع ہو سکتی ہے, مغرب عشاء جمع ہو سکتی ہے, روزانہ ہو سکتی ہے. اور باہر کے ملکوں میں جو لوگ جابس کرتے ہیں وہ عموماً ایسی ان کو ٹریولنگ سب ویز کے ذریعے کرنی پڑتی ہے جو سفر کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے, یعنی 20 کلومیٹر پلس. تو اب ان کے لیے بڑی آسانی ہے, زور کے بھی 2 فرض پڑھیں, عصر کے 2 فرض پڑھیں, دیٹس آل. مغرب کے 3 فرض پڑھیں, عشاء کے 2 فرض پڑھیں, دیٹس آل. اور 17 رکعتاں, 34 رکعتاں کوئی نہیں, صرف فرض پڑھیں. میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ 5 ماہ کی ایڈوانس سیلری دیتی ہے, جبکہ ایڈوانس سیلری کی ضرورت ہو, اور وہ پھر ہم سے 6 مہینے کام کرا دیتے ہیں. یعنی سیلری ایڈوانس دیتے ہیں 5 مہینے کی, اور اس کا یہ کرتے ہیں کہ کام 6 مہینے کا لیتے ہیں, یعنی 1 مہینے کی سیلری پھر کھا جاتے ہوں گے. کیا نہیں جاتے, ظاہر ہے کہ وہ آپ کو ایک ایڈوانس میں پیسے دے رہے ہیں نا. کیا ایسا ایڈوانس لینا جائز ہے؟ ہاں, اس فارم میں جائز ہوگا, پیسے کے بدلے پیسہ سود ہوگا. کموڈٹی کے اگینسٹ اگر اس طریقے سے ہو, جیسے قسطوں کا کاروبار ہے, یہ جائز نہیں. اس کی 1 مہینے کی تنخواہ کھا نہیں گئی کمپنی؟ کھا نہیں گئی تو نہ لینا ایڈوانس. کمپنی تو کھا گئی, تو جو اس نے ایڈوانس لے لیا وہ کیوں لیا ہے؟ معاملے کمپنی ہے, تو ظاہر ہے وہ کسی چیز کے اگینسٹ دیں گے نا. وہ کچھ دو کچھ لو ہے نا, کچھ آپ بینیفٹ ان کو دیں گے, کچھ وہ دیں گے آپ کو. یہ تو نہیں ہے کہ 1 وے ٹریفک ہی چلتی رہے گی, اس طرح تو نہیں ہوگا. کیا ایک عورت اپنے شوہر کے علم میں لائے بغیر اپنے بہن بھائیوں سے مالی مدد لے سکتی ہے؟ اور اس کو دوسری بات بھی کرنی, شریف عورت ہے, میں نے خیال تھا کہ وہ کر سکتی ہے. یہ دونوں بتا دیں. ہاں, تو کر تو نہیں سکتی, کیونکہ وہ مال جو اس کا خاوند اس کو دے رہا ہے اس کی تو وہ مالک نہیں ہے, اس کا خاوند ہی مالک. ہاں, اگر وہ خود کوئی جاب کرتی ہے پارٹ ٹائم, اپنے گھر کی مصروفیات سے ہٹ کے, اس میں کوئی جمع پونجی ہے وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چاہتی ہے, ضرور کرے. اسی طریقے سے اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے کوئی مالی مدد لینا چاہتی ہے کہ اس کے گھر کے اخراجات بیسک ڈیٹم لیول کے پورے نہیں ہو رہے, عیاشیوں کے لیے نہیں کہ جی اس نے اب ہر سیزن میں 50 جوڑے سلوا لینے ہیں, یا ہر جوڑے کے ساتھ میچنگ جو ہے وہ جوتی لینی ہے. اپنے شاکلات جو گیون سرکمسٹانسز ہیں, جو اس کا اسٹیٹس ہے, اس کے مطابق زندگی گزارے نا. بعض لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے. میں نے کئی کام کرنے والی عورتیں دیکھی ہیں, سبسسٹنس لیول پہ ان کی لائف ہوتی ہے, لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو وہ ہم لوگوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے خرچے ادھار اٹھا کے کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, تو ان ایسے لوگوں کی تو مدد نہیں کر رہی ہے نا. ایک بندہ کہتا ہے جی میری بچی کی شادی ہے, بڑا غریب ہوں, مدد کریں, میں نے ہوٹل کا 5 لاکھ روپے کا بل دینا ہے. او بھائی اللہ دے بندے, اسی 1 لاکھ روپے سارے 3 بھراواں نے ویاہ کر لیا, تو تینوں 5 لاکھ روپے کی بل بھر دے رہی ہے, انج تو نہیں ہوئے گا نا. تو جو آپ کی چادر ہے اس کے مطابق آپ پاؤں پھیلائیں.
عمرے سے واپسی پر قانونی طور پر صرف 5 لیٹر پانی یعنی اب زمزم لانے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ لوگ کپڑے والے بیگوں میں بھی پانی کی بوتلیں چھپا چھپا کر لاتے ہیں، کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ غلط ہے جی. قانون کو تو اوبے کرنا ہوگا. جو بھی قانون بنایا گیا ہے، دنیاوی قانون جو ہیں، ظاہر ہے اس کے بغیر تو پھر آپ دنیا کا نظام نہیں چلا سکتے نا. پھر ان چیزوں کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اور باقی یہ زیادہ پانی لا کے کیا کرنا ہے؟ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے زمزم کے اندر وہ کفن اپنے وہ لے کے گئے ہوتے ہیں، ڈبو رہے ہوتے ہیں. اور میرے بھائی آپ کو کعبے کے اندر بھی دفن کر دیا جائے نا، آپ کو اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. ایک شخص جو ہے وہ اپنے کردار کو جب تک درست نہیں کرے گا، اللہ کے حوالے سے، اللہ کی مخلوق کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، اس کی اللہ تعالیٰ کے حضور کبھی بھی اس طریقے سے یعنی معاملات کر کے اس کی کوئی آزادی نہیں ہو جانی ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا پرائز بانڈ جائز ہے؟ پرائز بانڈ سے مراد اگر آپ اسٹیٹ بینک کا وہ پرائز بانڈ کہہ رہے ہیں کہ جس کی جو انٹرنسک ویلیو اپنی جتنی ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے، یعنی 1000 روپے کا بانڈ ہے یا 10,000 روپے کا بانڈ ہے، جب چاہیں آپ جا کے وہ اس کو لیکویڈیٹ کروا سکتے ہیں، پیسے لے سکتے ہیں، اس کی اپنی ورتھ کم یا زیادہ نہیں ہوتی ہے جیسے نوٹ ہے جی. یعنی ایک ملک کے اندر انٹرنیشنلی تو ظاہر وہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ پرائز بانڈ جب گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی دیتی ہے انعام تو وہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک فنڈ ریزنگ کا ذریعہ ہے. گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ کے لیے سپوز انہوں نے رقم مختص کی ہے 10 ارب روپیہ. اب ان کے پاس ایکویٹی اپنی جو ہے 4 ارب ہے، 6 ارب انہوں نے ڈیٹ اٹھانا ہے. وہ بینکوں سے اٹھائیں گے یا عوام الناس سے اٹھائیں گے. تو وہ عوام میں ایک اسکیم لانچ کرتے ہیں کہ اچھا جی 6 ارب ہم نے ڈیٹ اٹھانا ہے نا، ہم اس کو 6.5 ارب رکھ لیتے ہیں. پروجیکٹ کی کاسٹ ہم 10.5 ارب سپوز کر لیتے ہیں. وہ اوپر کا جو 50 کروڑ روپیہ ہے نا، وہ ہم ان میں بانٹ دیں گے جن سے 6 ارب ہم ڈیٹ اٹھا رہے ہوں گے، انعام دے دیں گے. تو اس طریقے سے فنڈ ریزنگ کے لیے معاملہ کیا جاتا ہے. باقی یہ ڈیپ ڈک کرنا کہ جی وہ سودی پیسہ ہے، یہ ہے وہ ہے، پرائز بانڈ کے کیس میں ایسا نہیں. البتہ جو ٹکٹس وغیرہ لانچ ہوتے ہیں کہ 10 روپے کا ٹکٹ ہے، نکل آیا تو 1000 روپیہ مل جائے گا یا 10,000، ورنہ اصل رقم بھی ڈوب جائے گی. تو یہ جو ہے یہ حرام ہے. جس میں اصل رقم اپنی جگہ رہتی ہے وہ آلموسٹ تمام علماء اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ وہ حلال ہے پرائز بانڈ. نہیں اس میں تو میں نے اس میں دیکھا ہے کہ صرف اور صرف آپ کے جو شیعہ اور یہ جو بریلوی مکتب فکر والے علماء وہی کہتے ہیں کہ نہیں دیوبندی بھی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اس کی جو بیسک ہے نا، اس کی جو جڑ ہے، وہ آپ کو جو گورنمنٹ جو آپ کو دے رہی ہے، انعام دے رہی ہے نا، وہ انعام آپ کو حرام جو سود کمایا اس میں سے دے رہی ہے. تو سر ان کو بتائیں کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا، اس کی جڑ یہ ہے کہ سود کے اوپر مشینیں آئی ہوئی ہیں فیصل آباد کی. تو سب سے پہلے آپ کپڑے اتار کے نا پتوں کا لباس پہنیں. آپ صرف اس چیز کے مکلف ہیں جو ڈائریکٹلی آپ ہیں. اور دوسرا یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ کہ ہم سود کے پیسے میں سے آپ کو دے رہے ہیں. انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہوئی ہوتی ہے. اس پہ ویسے بول ٹی وی پہ ایک مناظرہ بھی ہوا تھا مفتی حنیف قریشی صاحب کا اور قاری خلیل الرحمان صاحب کا، اور باقی علماء نے بھی بیچ میں پارٹیسپیٹ تھوڑا کیا تھا، وہ آپ دیکھیے گا. اس میں علی بھائی آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیک کپڑے گفٹ میں ملے تھے، اس کا ریفرنس بتا دیں. میرے خیال آج میں نے ڈسکس کیا بخاری میں کسروانی 43 کرتا تھا اور کسرا کا، جیسے اب سندھ کی اجرک جو ہے وہ ایک ٹیپیکل کلر کی ہوتی ہے، تو کسرا کا پرشین امپائر کے جو کرتا 43 پہنا جاتا تھا وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے. ہاں جی جائز ہے بلیک کلر پہننا. میں علی بھائی گھر میں سب سے چھوٹا ہوں اور نماز سنت طریقے کے مطابق پڑھتا ہوں، لیکن میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں اور میری بات نہیں مانتے، تو میں کیا کروں؟ ہاں جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے ہوتے اس وقت تک تو آپ کو کوئی تنگ نہیں کر رہا ہوتا. جیسے ہی آپ نماز ظرف الیدین سے شروع کرتے ہیں تو آپ کو نمازی بھی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کیا ہو گیا ہے. تو صبر کریں اور پازیٹیولی دعوت پیش کریں، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ آخری کوئی یہ سمجھ نہیں آ رہا، خدا کا نام ظاہر ہے پر وہ ہستی کس طرح ظاہر ہے؟ ہاں یہ کچھ سمجھ نہیں آیا. ہاں جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا نام تو ہمیں معلوم ہے لیکن وہ اس کا ایک نام ظاہر بھی ہے نا، والاول والآخر والظاہر والباطن. بالکل وہ خود ظاہر کیسے ہے؟ تو میرے بھائی وہ اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر یہ گاڈ کی ہینڈ رائٹنگ ہے، ان چیزوں سے وہ ظاہر ہے. میرا اس میں آپ کے ساتھ ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، غیر مسلم اور ایتھیسٹ کے کوسچنز کے آنسر، اس میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں، بل میں اس میں بھی ان کا دل رکھنے کے لیے بات کر دیتا ہوں. خدا اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے، وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں ہے، لیکن وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کسی ایسے شخص کو اس دنیا میں لائیں جس کا یہ کبھی ایکسپیرینس نہ ہو کہ مرغی کے انڈے میں سے چوزا نکل سکتا ہے، اور آپ اس کو بتائیں یہ دیکھو یہ مرغی نے جو انڈا دیا ہے نا، اس کو ذرا توڑو، وہ توڑ کے دیکھے، اس میں ایک لیسدار مادہ نکلے، اس کا ایک کور ہو،
پھر آپ اس کو کہیں کہ یہ جو انڈا ہے یہی مرغی 22 دن کے لیے اپنے نیچے رکھے گی یا کسی مشین میں ہم رکھیں گے, اس میں سے ایک زندہ مرغی اور نکل آئے گی چھوٹی سی. جس کو یہ ایکسپیرینس نہ ہو کیا وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں مان سکتا. اگر کسی شخص کو یہ درخت دکھائیں اور کہیں یہ درخت دیکھ رہے ہو, ہاں جی ہے, اس کا ایک بیج توڑیں جو اس میں سے یعنی پھول میں سے نکلتا ہے, اس کو کہیں گے جی یہ جو بیج ہے نا, اس بیج کو جب میں زمین میں بوؤں گا نا تو یہ اس سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے گا اسی بیج میں سے نکل کے. اگر اس نے یہ ایکسپیرینس پہلے نہیں کیا ہوا اور وہ کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں سیڈ کیا ہوتا ہے, درخت کیا ہوتا ہے, کیا وہ مان لے گا؟ نہیں مان. ناٹ ایٹ آل. تو کائنات میں جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ سب کے سب اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں, لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. چونکہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ مونسون میں بادل آتے ہیں, بارش برستی ہے, ایسا ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کرتا ہے. لیکن سائنس نے اپنی عاجزی مان لی ہے. سائنس 3 کوسچنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, ایک سے اس نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں, 2 پہ وہ کہتی ہے ہاں ہماری یہ فیلڈ ہے. وائی, وٹ اور ہاؤ. وائی, وٹ اور ہاؤ. پہلی چیز ہے وٹ, کیا. ہم کہتے ہیں زلزلہ آیا, کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. سائنس سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ زلزلہ کیوں آیا, وائی, تو وہ کہیں گے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں یہ ڈسٹرب کیوں ہو جاتی ہیں, ان کا ٹائم فریم کیسے سیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی اسی وقت ڈسٹرب ہونا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہاؤ والا سوال ہے, کیسے. اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر, یہ قانون قدرت ہے, یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. ہر چیز کے اینڈ پہ آپ کو سائنس ایک ہی جواب دے گی, فزیکل فینومینا آف نیچر, قانون قدرت. وہ اس کو مانے ہوئے. مدر نیچر کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں مدر نیچر؟ تو کیا یہ مدر نیچر نے سارے قوانین خود بنائے ہیں؟ ہم جب کوئی ڈسکوری کرتے ہیں, لوگ پرانے زمانے کے لوگ نا, جب ان کو بتایا جاتا ہے انڈے سے چوزا نکلتا ہے, بس ان کا اتنا ایمان تھا. اب سائنس نے اور ترقی کی, انہوں نے کہا جی اس طریقے سے اس کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. یہ سٹیجز طے کرتے کرتے ایک خاص حد تک یہ آگے جاتے ہیں. اینڈ پہ جا کے جواب کیا ہوتا ہے؟ اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. میٹر کیسے بنایا؟ اچھا جی, میٹر کین نیور بی کریٹڈ ناٹ بی ڈسٹرائڈ, فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس. میس کین نیور بی کریٹڈ ناٹ بی ڈسٹرائڈ, یعنی میس کی جو کنزرویشن کا نظریہ ہے وہ انہوں نے مان لی یہ پیدا ہم کر ہی نہیں سکتے. ہاں ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے, پیدا نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کریشن ایکس نہیں. لوگ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بس سب کچھ تھا, اب آگے چلیں. ہم کہتے ہیں وہ سب کچھ تھا, اس سے پہلے کیا تھا؟ وہی چیز ہے. وہ جیسا ڈارون نے کہا ہے کہ میں جب بھی مور کو دیکھتا ہوں نا مجھے بخار چڑھ جاتا ہے, کہ جب یہ مور پر پھیلاتا ہے یہ اتنے آرگنائزڈ. کیا اس نے مور نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے؟ اگر کسی نے بنایا ہے تو کریٹر کا کانسیپٹ تو الٹیمیٹلی. پھر آخری جو کوسچن تھا وہ گاڈ کو کس نے کریٹ کیا, اس پہ میرا وہ لیکچر تھا, ہو کریٹڈ گاڈ, اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. این انٹلیکچوئل ریپلائی ٹو پروفیسر رچرڈ ڈاکنس جو آکسفورڈ کے پروفیسر ہیں, ان کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن جو اس وقت ٹیکسٹ بک سمجھی جاتی ہے ایتھیزم کی, اس کے جواب میں میرا وہ لیکچر تھا. پھر میں نے اس میں میتھمیٹیکلی اس چیز کو ثابت کیا. جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہے یہ صرف ایکسپلین کرتے ہیں یہ چیز کیسے ہو رہی ہے, لیکن یہ اس کی اوریجن کیا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے, یہ ایک انفارمیشن ہے. اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا نہیں کیا. آپ جتنے میتھمیٹیکل فارمولے, میتھمیٹیکل جتنے بھی ایکویشنز ہیں وہ ایکسپلین کرتی ہیں ورکنگ کو. ان ایکویشنز نے اس چیز کو پیدا نہیں کیا ہوتا. سورج کے اوپر آپ کیمیکل فارمولے لکھ لیں, یہ ہیلیم سے بنا, ہائیڈروجن, یہ فارمولے ہیں نا, کیا ہیلیم نے سورج کو پیدا کیا ہے؟ ہائیڈروجن نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو خود پیدا ہوئی ہے. تو ہر چیز کو ڈپ ڈیک کریں گے ایک سپریم بینگ, سپر نیچرل ایجنسی, سپریم اتھارٹی کی طرف آپ کو گائیڈنس ملے گی. اور وہ ہر چیز انسان اپنے اوپر غور کر لے. سر میری مرضی کے بغیر میرے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں, میری مرضی کے بغیر میری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ چپک رہی ہیں, 23,000 دفعہ سانس اندر اور 23,000 دفعہ باہر میرے پھیپھڑے کر رہے ہیں میری مرضی کے بغیر. میرا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے, 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے میری نسوں میں, جس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے. یہ تو آج سائنس کی برکت ہے نا. ریویلڈ نالج کے بعد یہ ایکوائرڈ 2 ہی نالج ہے نا اسلام میں,
یا ریویلڈ نالج ہے وحی کا علم، یا ایکوائرڈ نالج، نالج obtained through observations and experiments. ڈیفینٹ علم ہے. اسی ایکوائرڈ نالج نے آج ہمیں اس قابل کیا. یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک ترقی کروائی کہ اس نے کیا کچھ نہیں کر لیا. لیکن بایولوجی کا ایک لا انہوں نے فائنل کر لیا کہ living things can never be created out of non living things. زندہ چیز زندہ سے ہی بننی ہے. انڈا کوئی نہیں بنا سکتا سائنٹسٹ، سیڈ کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکے گا، وہ درخت میں سے ہی لینا پڑے گا. اور درخت کہاں سے آیا ہے؟ تو کہتے ہیں فزیکل فینامنا آف نیچر. درخت کو ماننا پڑے گا پھر آگے چلیں گے آپ. تو آپ نے جس چیز کو پہلے مان لیا ہوا ہے نا، اصل میں اس کو ڈیپ ڈیک کریں گے نا تو اس کے بنانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خدا ظاہر ہے، لیکن وہ باتیں اس لیے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. ورنہ تو امتحان رہے گا نہیں. یہ دنیا امتحان کا اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی قدرتوں سے حیا ہے، خود بیک فٹ پہ ہے. مجھے تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے. مجھ سے پوچھیں، میں جب تربوز کاٹتا ہوں نا، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اتنے سے بیج سے اتنی آرگنائزڈ فارم میں یہ تربوز بنا جس میں کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا موجود ہے. وہ جتنے بیج ہیں، ایک ایک تربوز، پھر اس سے آگے تربوز، پھر اس میں مٹھاس ہے، پھر اس کی ایک بار کھال ہے. اسی کو آپ کاٹ کے باہر رکھے خراب ہو جاتا ہے. ویسے یہ آپ کی ڈیری پہ تربوز پڑے رہتے ہیں، خراب ہی نہیں ہوتے ہیں. کاٹنے کی دیر ہے، فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے آپ کو. تو سر ہر چیز میں خدا. آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں رات کو کھانا کھا کے بے فکر ہو کے سوتا ہوں، اگر میرے گردے کام نہ کریں تو یہ کھانا جو میں نے بریانی اتنی ٹیسٹ لے کے کھائی تھی، اس بریانی سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ کھانا ایک تو میرے لیے پہلے ازمائش، دوسرا نکالنا ازمائش بن جائے گی اگر میرے گردے میرا کام نہ کریں. تو گردے کیا شاہ جی آپ سے پوچھ کے کام کرتے ہیں؟ خود بخود کرتے، خود بخود کرتے ہیں. خود بخود کر رہے ہیں. جو کام خود بخود ہو رہا ہو وہ تو پھر کرنے سے بھی ہو جانا چاہیے. کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. جو کام خود بخود ہو سکتا ہے وہ کسی کے کرنے سے بھی ہو سکتا ہے. اگر میں کہوں کہ میں ایک بال پوائنٹ کو یوں کھڑا کروں اور وہ اپنی نوک کے اوپر 1 ارب سال تک کھڑا رہے گا، اتنا میں اس کو بیلنس کر دوں، اس فزیکل ورلڈ میں تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن اگر واقعی ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے اگر 1 ارب سال کے لیے آپ اس کو کسی سٹینڈ میں یوں رکھتے ہیں اسٹینلیس اسٹیل کے جس کو زنگ بھی نہ لگے، تو وہ کسی کے کرنے سے ہوا ہے. تو ہر چیز کو ڈیپ ڈیک کریں گے تو ایک پیچھے کو نہ کوئی اس کا کریٹر ہوگا، اور اس کریٹر کا کریٹر ہو نہیں سکتا کیونکہ دوسری طرف ریالٹی ہے. اگر خدا کو کسی نے پیدا کیا ہے تو اس کو بھی پھر کس نے پیدا کیا ہوگا، اس کے پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، اور اس کے پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے کیا ہوگا. تو یہ تو انفینٹ تک ایکویشن جائے گی، کہیں رکے گی نہیں. اس کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کہیں سے رکی ہے. کوئی ایسا ہے جو بغیر بنائے بنا ہے، لم یلد ولم یولد، اور اسی نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے، عدم ماس سے چیزوں کو وجود بخشا. ابھی آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ میں جب کوئی چیز بھی دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں خدا نظر آتا ہے. میں نے اس کو پکڑ کے کوئی یہ نہ کہہ دیں جنہیں سب وحدت الوجود کے قائل ہو گئے ہیں، اور واضح کر دیتے یہ بات جب وحدت الوجود والے اثر، جب سیدنا علی کو مشکل کشا ماننے والا مولا علی کہتا ہے نا، اور جب انجینئر صاحب مولا علی کہتے ہیں تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے، جو وحدت الوجود کے خلاف لیکچر ریکارڈ کروا چکے ہیں، تو ان کا کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ نے بھی کہا ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی تعویل کرتے ہیں نا آپ. اللہ نے بھی ڈائریکٹ یہی کہا ہوا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ ہی اللہ ہے، لیکن اس کی تعویل کرتے ہیں آپ کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان کی رونق کا اوریجنیٹر، پائنیئر گاڈ ہے. تو آپ اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر کے ہمیں معافی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.